Bismillahirrahmanirrahim. I hope everyone's tuned in. आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है सर. Okay, सबसे पहले तो ईद मुबारक everyone. I hope you're all conscious of the day, the demand of the day. And I hope everyone's conscious کہ بہت بڑا مسئلہ ہے صرف اس لیے کہ ہم پاکستان میں ہیں اور اسلام کے اوپر اتنے بڑے رسک لے لیتے ہیں ہم کہ ہم نے کھیل بنا لیا ہوا ہے اور دنیا پوری میں جو کنفیوژن نہیں آتی وہ ہماری قوم میں کچھ عجیب و غریب کی طور پیدائشی طور پہ آتی ہے کہ ہماری چیز میں کنفیوز ہیں. اور آج کے دن جب کہ everyone celebrating Eid based on the Islamic system, not just the scientific calendar system, but even with the very clear indicators. سب کو پتہ ہے کہ سب چاند دیکھنے کے بعد گواہیاں دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی we are bowing down to petty mistakes. اور اس کے اوپر confirmation biased کے اندر بائسنس کے اندر وہ والے آرگومنٹیشن دیتے ہیں اور اسلام کے اندر میخیں لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم. تو پھر ایسی قوموں پہ ایسے ہی مسائل آنے چاہیے. So I hope everyone celebrating Eid today, whoever is conscious of the bigger problems جو کہ مرنے کے بعد آ سکتی ہیں. And مجھے بس اسی بات کا ڈر ہے کہ نا ہم بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ کہیں دور سے بھی اسلام کا دور کزن بھی نہیں لگتا, وہ والا سسٹم ہے ہمارے پاس. جی سر, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر تو پھر ہم کیا کریں سر, توڑ دیں روزہ کیونکہ ہم حکومت کے ساتھ چلنا ہے نا سر. سر ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آتی, میں نے 3-4 علماء کرام کی یہ کالنگ جب ابھی کل شام کو جب بحث ہو رہی تھی, بڑے وائرل قسم کے لوگوں کی اور بڑے اپنی طرف سے انٹلیکچوئل قسم کے لوگوں کی جو بحثیں میں سن کے حیران رہ جاتا ہوں کہ جب بات آتی ہے اسلام کے نظام کی تو امیدز کو اور بڑے بڑے صحابہ کو رگڑ دیتے ہیں کہ نہیں امیدز نے یہ کیا, ہم نہیں مان سکتے ان کا سسٹم, حسینی سسٹم چاہیے ہمیں. آپ حضرت امیر معاویہ کا سسٹم نہیں مان سکتے ہیں, چلے مان لیتا ہوں آپ کے پاس کوئی کیس ہے, امیدز کو آپ بڑے بڑے جبڑے کھول کے گالیاں دیتے ہیں. I can argue with that, they could be right there as well. میرے سے بڑا حسین کا فالوور کون ہے, مگر وہاں پہ امیدز کا سسٹم نہیں ماننا, یہاں پہ پاکستان کا سسٹم ماننا شروع کر دیا آپ نے. یہ ان کی حکومت جو ہے 2 نمبر تھی اور پاکستان کی حکومت جو اسلامی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی where are you settling the قبر کے اوپر کے انتظامات کو آپ نے یہ کتنا ایزی کیسے لے لیا کہ آپ نے عید والے دن نبی اسلام نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ عید والے دن روزہ رکھا. حکومت نبی اسلام سے بھی اوپر پریسیڈنس لیتی ہے, نبی اسلام نے روزہ کیوں توڑا تھا, یہ حدیث کیوں ہے ہمارے پاس کہ ایک بندے نے آگے کہہ دیا تھا میں نے تو چاند دیکھ لیا, نبی اسلام نے پھر روزہ توڑوایا سب کا. ان کی ہماری حکومت جو ہے وہ, میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں, اچھا ہو گیا چلو اسی بارے میں بات ہو گئی. میرا جو پرپس تھا وہ یہ ہے آج کے جو میں جس وجہ سے میں نے اس پیج پہ آنا تھا وہ یہ تھا کہ جب ایک خاص کمیونٹی جو کہ ہائرارکی آف کمپٹنس میں کوئی جگہ بنا چکی ہو, ظاہر 2 نمبر سے ہی بنائی بھی انہوں نے, مگر بنا چکی ہے کہ یہ حکومتی ہے, یہ کیبنٹ ہے, یہ گورنمنٹ کا محکمہ ہے, ان کو ہم نے اتھارٹی دی ہوئی ہے. اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے اس کا کہ میرے جو اسکول جاتے ہوئے بچے ہیں وہ سمجھیں گے یہ اسلام ہے. آپ اس کو اسلام سے سائڈ پہ کیوں نہیں کر دیتے کہ بھئی اسلام ایک الگ سے سسٹم ہے, یہ ہم مجبوراً رہ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اسلام کی, مجبوری گزار رہے ہیں. یہ والی جملہ کیوں نہیں بول رہے ہیں بچوں کو؟ اور 14 اگست کی چھٹی منانی ہے 23 مارچ کی, یہ اس کام کے لیے رکھا ہوا ہم نے یہ پارلیمنٹ ہاؤس اور یہ کیبنٹس اور تمام تر حکومتی اداروں کو. میرے قبر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تو نہیں بتائے گا عمران خان نواز شریف, مجھے قبر میں بچانے آئے گا, میں ان پہ نام لگاؤں گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ علت ہوتی ہے جو اپنے بڑوں بزرگوں کو دی ہوئی ہے کہ نہیں ہم تو نام لگا دیں گے کسی کا. کیوں نام لگا دیں گے؟ آپ تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی, آپ کو نہیں پتا کہ مسلمان جب بتا رہتا ہے, آپ کو پتا کتنی 100 گواہیاں آئی ہیں کل, ہر سال ہی آتی. اور کل پتا کیا آرگومنٹ مجھے دیے, پشاور میں 30 سال سے 29 روزے ہو رہے ہیں. مطلب مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آرگومنٹ ہے کہ 30 سال سے پشاور میں 29 روزے ہو رہے ہیں تو کیا کروں میں؟ مطلب میں جان کے 30واں روزہ انٹروڈیوس کروں کہ نہیں 30 سال لگاتا کہ کوئی حدیث ہے کہ 30 سال سے زیادہ یا 25 سال سے زیادہ 29 روزے نہیں ہونے چاہیے. یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کیوں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ؟ وی آر اونلی ہیئر ٹو سی پریسیڈنس کیا ہے. نبی اسلام نے پریسیڈنس بتا دیا ہے.
اوکے. اور پشاور از ڈیڈ سینٹر آف پاکستان. میں آپ کو کیسے بتاؤں, میں سوات میں خود موجود 3 سال پہلے, جب میں افطاری پہ گیا ہوا تھا, چاند ہم نے دیکھا ہے, چاند دیکھا ہے. اور لوگوں نے افطاری کے بعد ہم نے عید ملی ہے سب سے, چلو پاکستان کے باقی اسلام آباد جب پہنچا ہوں تو یہاں پہ چاند ہی نہیں نظر آیا ہوا تھا کسی کو. اب میں کیا کرتا, لوگوں نے ویڈیوز اپنی موبائل کے اوپر ویڈیوز بیک کیمرہ آن کر کے نا اپنی تصویر سمیت چاند کی تصویریں لے کے بھیجی تھی کہ یہ کیا چاہتے ہو تم اور کیا کریں. مگر میں اس کو آرگومنٹیشن نہیں دیتا. دس از ناٹ این اکیڈیمک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. اکیڈیمک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس از ویری سمپل. جب بھی اس بارے میں ڈیبیٹ ہو, آپ نے صرف ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ جنہوں نے ایونٹ کا مشاہدہ کیا ہے. جنہوں نے ایونٹ کا مشاہدہ نہیں کیا, اٹ ڈز ناٹ ہولڈ اینی ٹیسٹیمونی. جس کو کوئی واقعہ نظر ہی نہیں آیا وہ گواہ کس بات کا. جس کو کوئی واقعہ نظر آیا اس کی گواہی کے اوپر چیک کریں گے گواہ جو ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں, مسلمان ہے تو کریڈیبل ہے کہ نہیں. اتنی 100 گواہیاں اتنی مین اسٹریم سے آ جائیں آپ کو. میں تو ایک چلتے ہوئے مزدور کی گواہی نبی اسلام نے لے لی تھی. یہاں پہ ہم اس طریقے سے ریفیوٹ کرتے ہیں, اور دوسرے ترازو میں دوسرے پلڑے کو کیا رکھا ہوا ہے, حکومت نے جو نامینیٹ بھی کیا ہم ان کی گواہی کیسے لیں. یہ کون سا اسلام میں یہ کیا کنفیوژن ڈال رہی ہے. حکومت کو اگر گواہی کسی سے بھی مل جائے, حکومت اپنی مرضی کے بندوں سے گواہیاں کیوں لے گی, کسی سے بھی لے لے. اب اس کا مسئلہ ہے اور آخرت کا مسئلہ ہے اس کی, کہ اس نے پوری قوم کو جھوٹی گواہی دلوائی ہے. آپ کا تو یہ مسئلہ نہیں. آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک بندے نے کھلے منہ سے بولا کہ میں چاند دیکھا, ایک نے بھی نہیں بولا نا. آپ کس بیس پہ حکومت پہ نام لگا کے قبر میں بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ آپ عمران خان سے پوچھیں, نواز شریف یا شہباز شریف سے پوچھیں. مسلم کین ہیو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود صریح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ نام لگائیں گے یہ لوگ, اپنے اپنے دیوتاؤں کا, اپنے اپنے مفتیوں کا نام لگائیں گے یہ لوگ, اور وہ لوگ برات کا اظہار کریں گے کہ زبردستی کی ضرورت, تیرے گھر نہیں کتابیں پڑھی ہوئی تھی. میں تو سر what should be the solution سر؟ اب ہم کیا کریں سر؟ مطلب ہو گئی غلطی تو میں سر اپنی غلطی کے اوپر تو میں تھاٹ بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں. بچوں کو اسلام اور پاکستان کی ڈیفینیشن بتائیں کہ پاکستان میں ایک نظام ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے, چائنا میں بھی اپنا نظام ہے. مسلمان کے اوپر جو علت بٹھائی ہے اللہ نے, وہ نبی علیہ السلام کے سیرہ کے اندر اور قرآن پاک کی ان آیات کے اندر سے جو کہ استدلال سیرہ سے ثبوت سے مل رہا ہے. اس کے بعد صحابہ کی لائف میں کہیں پہ کنفیوزڈ پریکٹس مل نہیں رہی. اگر کنفیوز پریکٹس نہیں مل رہی, کہیں پہ اس طرح کا ٹکراؤ تصادم نہیں آ رہا, تو ہم کیوں نئے نئے تصادم کھول رہے ہیں. وی آر سو کلیئر آن سمپلسٹ لٹرل ویز آف پریکٹسنگ اسلام. اگر کرسچنس کو یہ بات سمجھ آ گئی بھی ہے کہ جب بائبل بھی آتے ہیں تو لٹرل ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان مفت میں ابہام کریٹ کر کے ایک نئی ہمارا نیا اگریمنٹ ہو گیا. پچھلے 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, کوئی غامدی صاحب کو بلا کے لا کے کنفیوز کر رہا ہے, کوئی یہ پاکستان کے یہ پنجاب کے اسٹینڈرڈ مولویوں کو لا کے کنفیوز کر رہا ہے کہ پوپل صحیح 2 نمبر آدمی ہے, پالیٹکس کر رہا ہے. بھائی وہ پوپل صحیح پالیٹکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, یہ دیکھیں اس کی بھی جو گواہیاں آئی ہیں کیا وہ مسلمانوں کی آئی ہیں, تو بس کہانی ختم ہو گئی آپ کی. کوئی پالیٹکس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یہ دلوں کے حال کب سے جاننا شروع کرتی ہیں ہم نے روزے, اور وہ بھی اسلام کے اوپر. Have you ever used this instrument on any other stipulation on Islam? No, we never use that. اور بچوں والے آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ صرف عید الفطر پہ ہی کیوں مسئلہ ہوتا ہے. آپ پوپل زئی صاحب سے اور جو بھی مسجد جہاں سے گواہیاں آتی ہیں, اگر انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لوگ آئیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے, آپ مانے نہ مانے آپ کے اوپر امپوز تو نہیں کرے نا, نہ کوئی کے پی کے کی گورنمنٹ ہم پہ امپوز کر سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے بھائی ہم بھی آپ ہی کے ملک میں, اگر ہمارے پاس گواہی آتی ہے ہم کھول کے بتائیں گے, ٹھیک ہے, فیئر انف. میں آپ کو دور کی کیا بات کر رہے ہیں. جس سال میں نے خود چاند دیکھا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں میرے پہ علت نہیں بیٹھی تھی کہ ساحل میاں تو نے تو خود چاند دیکھ لیا افطاری کے بعد سوات میں, تو کون ہوتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب بتائیں گے تیری قبر میں کیا ہوگا. میں تو چاند دیکھ لی, میں کیا کہوں, میں اس وقت میں کیا کروں کہ میں روزہ رکھوں گا, عید والے دن روزہ رکھوں. میری تو آنکھیں خود نہیں گواہی دیں گی قیامت والے دن کہ تو نے تو چاند دیکھا تھا. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم. اور مجھے چاند کا نہیں مسئلہ, ایک دن کے عید کے اوپر روزے کا نہیں مسئلہ, مجھے پوری نسلوں کا مسئلہ ہے کہ بیسک کنفیوژن یہ پھیلائی گئی. سب سے پہلے بیسک کنفیوژن یہ پھیلائی گئی کہ امت مسلمہ میں 6 6 7 7 عیدیں کراتے ہیں پاکستان, اور امت مسلمہ میں 100 عیدیں بھی ہو سکتی ہیں. توحید کا کانسیپٹ جو ہے نا, یکتائی کا کانسیپٹ اللہ کے لیے, باقی سارا کچھ ادھر ادھر سے آپ there can be a variety of many events. 100 الگ الگ علاقے ہیں, ان کے الگ الگ جو مین اسپیسیفکیشن ہیں, ادھر 100 الگ الگ عیدیں ہو سکتی ہیں. ایک عید کرنا میرا مقصد نہیں ہے, یاد رکھیے گا. بچوں والا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ایک عید ہونی چاہیے امت میں, نہیں, ایسا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. عیدیں کئی ساری ہو سکتی ہیں. مگر یہ آرگومنٹ بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں مجھے تو شک ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. کس بات پہ جھوٹ, کیوں شک کر رہے ہو؟ لائک تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس کے شک کرنے, تمہیں کیا نقصان ہو جائے گا اگر تم نے اس کی بات مان لی, تو نقصان بتاؤ. اور اگر نہ مانی تو پتہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. ورنہ شہباز شریف چور ہے کہنے کے لیے مسجد نبی میں پہنچ جائیں گے ہم,
مگر شہباز شریف نے کہہ دیا کہ نہیں آج عید نہیں ہے تو اس کی بات مان لیں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ویئر آر وی سیٹلنگ آور سیلوز, کہ دین میں کہاں پہ ہم سیٹل کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ اسلام کا تہوار ہے, یہ پاکستان کا تہوار نہیں ہے. Nobody has the jurisdiction. صرف نبی علیہ السلام بتائیں گے کہ یہ تہوار کیسے منانا ہے, انہوں نے بتا دیا. صحابہ کرام نے بڑا کلیئرلی بتایا, الگ الگ عیدیں انہوں نے بھی کی. کوفہ سے چل کے آیا تھا امیر معاویہ کے دور میں ایک کاروان, اور عبداللہ بن عباس مدینے میں تھے. تو انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے روزہ کیوں رکھا, ہم نے چاند دیکھ لیا. عبداللہ بن عباس نے کہا تمہارا اور چاند ہے, ہمارا اور چاند ہے, ہم تو روزہ رکھیں گے, ہم نے دیکھا نہیں ملا. بس دو الگ الگ عیدیں ہو سکتی ہیں, مگر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ پشاور میں بیٹھ کے اٹک والے جو ہے نا وہ کہ نہیں نہیں وہ ہم نے تو گورنمنٹ کے ساتھ کرنا. آپ کو پتا پشاور کے اندر بھی سینٹرل دو الگ الگ عیدیں ہوں گی, کل بھی ایک عید ہوگی. کینٹ والے ایریا جو گورنمنٹ کے ساتھ کرے گا اور باقی کا جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کرے گا. سو اٹس اے بگ پرابلم. پیٹی آرگیومنٹ سے بچنا شروع کریں, سوچ ڈیولپ کریں کہ میری سوچ صرف میرے نبی کی تابع ہے, اور باقی کے سوال جواب کا انتظام انفرادی ہے. کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی سوال ہوگا مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے خود کیا پتا تھا اسلام کا, نہیں پتا کیا چلا دگنے کوڑے, ایک تو پتہ نہ کرنے کے اور ایک غلط کام کرنے کے. اور اگر پتہ کیا تھا اس کے بعد آپ کنفیوژن میں پھنس گئے کہ دونوں طرف سے حدیثیں آ رہی ہیں, دونوں طرف سے علماء کرام کی آ رہی ہے, تو چلیں ٹھیک ہے آپ پھر آپ کریں گے بات. مگر ایک بندہ کوئی حدیث آیت سنا ہی نہیں رہا. ایک کہہ رہا گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہماری گورنمنٹ نے جو ہم نے طے کر لیا ہے. گورنمنٹ کو کیا ہے, آپ احتساب میں نہیں کریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب کو احتساب کی اجازت ہے, یہ والی گورنمنٹ احتساب سے پاک ہو گئی. میں نے اللہ کی قسم وہ تفصیل اتنی خود سنی ہے, وہ جب ٹی وی کے اوپر بلایا گیا تھا نا پوپل رئیس صاحب کو, انہوں نے اتنے لاجیکل طریقے سے کہا کہ ہم بار بار خط لکھ چکے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جایا کریں, ہمیں کوئی وہ دے دیں. بڑا اکیڈمک لیول پہ انہوں نے بات کہ آپ ہمیں دے دیں, ہمارا بھی ایک بندہ رکھ لیں, یا آپ خود آ جائیں. ہمیں کوئی نعوذ باللہ شوق ہے روزہ تروانے کا کسی کا, وہ کیا فائدہ کیا ہے ہمیں اس کا, ویئر از دا پولیٹیکل بینیفٹ. And then he gave 4 or 5 articles of his postulates of his, یہ جو لکھ کے لائے ہوئے تھے. وہ مفتی منیب الرحمان صاحب تو آتے نہیں تھے نا ڈیبیٹس میں, because that man can't think. This man was giving all the simple basics کہ بھئی یہ سارا کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا, ہم کیا کریں. بلا کے تھک گئے ہیں کہ بھئی آ کے دیکھ لو, ہماری کوئی ایکسٹرا آنکھیں تو لگی ہوئی, چاند نظر آتا تو آتا ہے, یا گواہیاں آتی ہیں تو ہم کیا کریں. یہاں تک کہ لوکل عالم کہتے ہیں ہم لوکل عالم کو بلانا ضروری ہوتا ہے جو کہ واقعی کریڈیبل عالم ہو, کہ ایک بندے نے گواہی دینی ہے تو پہلے عالم بیک کرے گا, کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے. لوکل کو پولیس والا یا کاؤنسلر نہیں بیک کرے گا, تو کسی اللہ والے کو لے کے آ. پھر 2 سال پہلے وہ یاد, انہوں نے کہا یار آپ کو دیوبندی کھیل رہے ہیں, جو مفتی منیب الرحمان تو بریلوی ہے. تو انہوں نے پھر کلیئرلی بتایا, نام لکھے ہوئے 13 بریلوی علماء اکرام کی گواہی ہیں ہمارے پاس. یہ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے آپ. سو اٹس ناٹ, ابھی مجھے پتہ نہیں کیوں آپ بتا رہا تھا نعوذ باللہ, ایسے کہتے ہیں علماء کرائم کی بات. وہ کرائم, علماء کرائم وہ ہوتے ہیں جو دربار کے ملا ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کو سجدہ کرتے ہوتے ہیں, اس کو علماء کرائم بولتے ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ کو نہیں سجدہ کرتا, مجھے نہیں پتا بابا علیہ صاحب درباری بلائیں کہ نہیں, مجھے, میں ان کے دلوں کے حال نہیں جانتا. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, اس نے کہہ دیا جی گواہیاں آ گئی ہیں, میں اب کیا میرے پر اب کیا بہانہ بتائیں. روز نظام کی لڑائیاں لڑوں اور یہاں پہ آ کے میں نظام کو سجدہ کر دوں, حالانکہ اسلام سامنے نظر آ رہا ہے مجھے. یو تھنک اٹس اے اسمال میٹر کہ پورے پاکستان, پنجاب نے, میرے پورے کے پورے اسلام آباد نے روزہ رکھا ہوا ہے آج, اور مجھے عید کرنی پڑے گی. یہ چھوٹا مسئلہ ہے, عید کی نماز نہیں مل رہی, برہان جاننا پڑے گا مجھے صبح. It's a confusion in Islam. It's not a confusion in Pakistan. جب تک آپ سوچیں گے نا پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے, آپ کو پھر کبھی بھی نہیں سالو کر سکیں گے. آپ کو جب سوچیں گے اسلام کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کبھی لفٹ نہیں کرائیں گے ان درباری ملاؤں کو. کھلے عام گواہی آتی ہے, آپ کو لینی پڑے گی. ہم سوری, کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جلا کر سکیں. کوئی کیس بنا کے دیں مجھے اس کا کہ نہیں میں گواہی نہیں لوں گا کیونکہ گورنمنٹ نے کہہ دیا. یہ کیس نہیں ہے. میں نے آپ سے پھر کہا نا, ورنہ امیت کے معاملات کو کھلے منہ سے گواہیاں دینے کی اجازت ہے مسلمانوں کو, کہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنا ہے. یہاں پہ آ کے اس سے بڑی 2 نمبر کوئی نظام ہے جو پاکستانی گورنمنٹ کی ہے. یہ اپنے آپ کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو اور میت کو, کوئی کچھ مقابلہ ہے, اس کو نہیں ماننے کی کوشش کر رہے, یہاں پہ ان کو ماننے کے اوپر چلا کر رہے ہیں. ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے. So it's a problem only a father can solve, a mother can solve. بیٹا خیر اکیلے سے کوئی بات نہیں, اوپر سے پتھر آیا نا تو گھر پہ نہیں لگے گا, کہ آسمانی جو پتھر ہوتے ہیں وہ بہت دوائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قبر میں جب سوال ہوگا نا تو میں کہہ دوں گا یا اللہ, میں نے جتنا حد تک کوشش ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو پورا کروں, اور یہ بھی نہیں کہ میں اکیلا تھا, میں نے باقاعدہ ذی شعور علماء کرام کی پوری اور صحابہ کرام کی استدلال کو استعمال کیا. میں کسی اس ہیلے بہانے میں نہیں پڑا کہ آج گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا. میں کسی بھی چیز کو اس گورنمنٹ کو اسلامک نہیں مانتا. یہاں پہ آ کے اسلامک مان لیا میں نے, یہ تو میری اندر پہ, یہ میری کمزوری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. Doesn't take a lot of
thought building, it takes a lot of courage. That's a character element we have to determine. We have to determine this کہ میرے اندر یہ courage ہونی چاہیے. یہ والا کام نہیں کر سکا تو بڑے کام کے لیے کیا کریں گے؟ کل تو خود نکالنا پڑے گا ہم سب کو اپنا اپنا، خود پیش کرنا پڑتا ہے. تو خالی یہ کام نہیں ہو رہا. میں انڈونیشیا میں میرا ایک سیشن چل رہا تھا آن لائن. انڈونیشیا میں انہوں نے اعلان کیا چاند نظر آ گئے. ہم نے جتنے بھی سیشن، کیونکہ سارے لوگ تھے بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے کہا ہمیں بھی چاند نظر آ گئے، یہ اعلان ہو گیا. میں نے بھی ٹی وی، دوستوں، انٹرنیٹ، ہر جگہ کے اوپر چیک کیا، پورے کے پورے کرۂ ارض کے اوپر چاند نظر آنا شروع ہو گیا ہے، سوائے انڈیا اور پاکستان کی. افغانستان میں انہوں نے چاند کی گواہی دے دی، ایران میں دے دی، سعودی عرب میں دے دی، یہاں تک کہ آئی سویئر ٹو یو برازیل اور اس میں بھی مسلمانوں کی کمیونٹی نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھ لیا. سوائے ہمارے اس خطے کے اور کئی اور ہمیں نہیں، سوری، سوائے پنجاب کے جو لدھیانہ سے شروع ہوتا ہے یا بٹنڈا سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ اٹک پہ ختم ہوتا ہے. یہ لوکل انڈیا پاکستان کا جو پنجاب ہے نا، ادھر سے چاند نظر نہیں آیا. باقی ہر جگہ پورے 2 سال پہلے کی بات ہے، سب کو پتا ہے، زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں. کیا اس دن میں کیا کرتا، 30 سال سے 29 روزے ہو رہے ہیں، یہ والا سال ہم 30 کا کر لیتے ہیں. یہ ایک آرگیومنٹ ہے میرا. 29 روزے ہو رہے ہیں تو ہونے دیں 100 سال 29 روزے رکھیں ہمیں کیا ہے، جب چاند نظر آئے گا تو نظر آئے گا. یہ بیسس آف مائی آرگیومنٹ. مطلب پاکستان میں جب بھی آپ آرگیومنٹیشن دیکھیں گے زمین پہ پڑے ہوئے آرگیومنٹس ہوں گے. اتنی سوچ کی بلندی نہیں ہوتی کہ بندہ سوچے کہ یہ کوئی بیسس تو بناؤ، پریمس تو سیٹ کرو. یاد رکھ کسی کے پاس کوئی اسلام کا پریسیڈنس ہو کہ میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 15 سال کے بعد آپ نے ہم روزے کی جو رمضان کی جو منتھ کا ڈے کا کاؤنٹ ہے وہ 28 29 30 کرتے رہتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. So it's a problem that you and I can solve in a very sturdy way. robust ہو کے آنا پڑے گا اس کام کے لیے کہ میں جب اسلام پہ آؤں گا تو پورا آؤں گا، آدھا نہیں آؤں گا. پھر دوسرا ایک اور آرگیومنٹ مجھے بول رہا ہے کہ بقرہ عید پہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا، صرف عید الفطر پہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپ نے پوچھا ہے کہ بقرہ عید پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کس نے آپ سے کہا کہ نہیں ہوتا؟ میں آپ کو اتنی بڑی اگزامپل تو میرے پاس تو کیس ہی یہ تھا کہ بڑی عید جو ہوتی ہے وہ اصل میں حج کی بنا کے اوپر ہوتی ہے. حج صرف مکے میں ہوتا ہے. اگر آپ کو چاند نظر آئے یا نہ آئے، اٹس اے ویری سالڈ آرگیومنٹ کہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہوا ہے، اس مقام کے علاوہ کہیں اور حج ہو نہیں سکتا. جب اس مقام پہ حج ہو جائے تو دنیا میں جہاں مرضی چاند نظر آئے یا نہ آئے، اسے اگلے دن آپ کو عید کرنی پڑے گی، کیونکہ مکہ ایک ہی ہے، کعبہ ایک ہی ہے ہمارے پاس. اب چاند ہمیں بھی پتا چاند الگ الگ جگہوں پہ نظر آتے ہیں. اٹس اے ویری سالڈ آرگیومنٹ جو کہ ہمیشہ آتا ہے کہ یار آپ کو بقرہ عید کے اوپر کون سی کرے. پاکستان میں بقرہ عید کبھی وہی بات ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے نا. They should start making some calls or at least you talk to some real people. کیا آپ نے بھی اس بار بھی چاند میں مسئلہ کیا؟ ہاں جی، بقرہ عید پہ بھی چاند میں مسئلہ ہوتا ہے. ہر 30 days کے بعد چاند دیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کیلنڈر پہ انٹری ہوتی ہے کہ ڈیٹ بدل رہی ہے. There's many things that go into every month's moon sighting. So اس کے اوپر 2 نمبر کھولی بھی ہم نے کہ نہیں جی ہمیں چاند نظر نہیں آیا تھا. وہ حج ہو رہا ہے، مطلب حج ہو رہا ہے اور آپ اس وقت عید منا رہے ہیں بیٹھ کے کیونکہ آپ کو چاند نظر آ گیا. اور حج کے اوپر تو ایٹ لیسٹ کنفیوز نہ کریں آپ. ہر سال ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. You need to jump into Islam ASAP and say, you know what, I'll take my own decision based on my only one God, my only one prophet. خود کتابیں پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے اور آرگیومنٹیشن دونوں لیول کے اوپر دیکھیں گے. میں نے دونوں کی دیکھی ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایسے نہیں اپنی طرف سے نہیں، میں نے ایک حدیث پڑھ لی اور میں پہنچ گیا ہوں کہ ہاں جی وہ میں نے اپنے بچوں کا بھی اور اپنے احباب کا بھی اور اپنے تمام کا ڈیپینڈنس کا بھی جو ہے نا وہ روزہ کھا جانا ہے. ایسے نہیں ہوگا. You need to go into literature, to talk to real people who know what they're talking about. آرگیومنٹیشن دوسری سائڈ کی بھی سنیں گے آپ. ایسے نہیں ہوگا کہ میں نے ایک طرف کی سن لی، پاپر زئی صاحب کا انٹرویو دیکھ لیا. نو، وی نیڈ ٹو لسن ٹو دی ادر آرگیومنٹس. مگر اتنے بچوں والے آرگیومنٹس ہم نے حکومت کو کہہ دیا ہوا ہے تو حکومت تو سن لے، کان نہیں حکومت کی. تو ریئل کوسچن واز کہ حکومت صاحب آپ ہمیں پروو کر کے دیں کہ پاپر زئی جھوٹا ہے. حکومت کیوں نہیں کہہ رہی کہ نہیں دس مین از اے کرپٹ، ناٹ اے مسلم، ہی از ناٹ اے مسلم. ہاں یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ مسلمان نہیں ہے. اگر یہ مسلمان ثابت ہو گیا تو بس سوری پھر ہمارا اور آپ کا معاملہ ختم ہو گیا. اٹس دیٹ سمپل. مگر حکومت نے یہ نہیں ثابت کرنا کہ وہ، بلکہ آپ کے پی کی تو آفیشیل گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے. یا تو پھر گورنمنٹ سے ان سب کو ہٹوائیں کہ آپ نے ہمارا اسلام خطرے میں ڈال دیا. بھائی آپ گورنمنٹ رہنے کے قابل نہیں ہیں. بیسک اسلام پہ سیریس نہیں ہے نا. عید والے دن روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا مسئلہ ہے. اٹس اے بگ پرابلم، ون آف دا بگیسٹ پرابلمس. سو گنتیاں نہ دیکھیں، 28 سے اوپر دن ہو گئے ہیں. آپ بات آئی کہ گواہی کس کے پاس آ گئی ہے. جیسے اگر گواہی مسلمانوں کی آ گئی ہے، پتا 213 215 گواہیاں تھی 2 سال پہلے، تب بھی نہیں ہوا تھا، تب بھی نہیں مانے تھے لوگ. So
یہ بچوں والے آرگومنٹ ہے کہ اس دفعہ تو عید ایک ہی ہوگی، سارے علماء کمبائن ہو گئے ہیں. یہ کیا بیسس ہے؟ عید 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، اور 2 عیدیں ہو سکتی ہیں. یہ کو جب چاند نظر آئے وہ اس کو دوسرے علاقے میں نہیں نظر آیا، کوئی بات نہیں، آئی گیٹ اٹ. مگر یہ بیسس ہے نہیں، وہ تو پولیٹکس کر رہا ہے، وہ جھوٹا آدمی. بہرحال آئی ہوپ if there is any other question about this, اس ٹاپک کو ایک دفعہ ختم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے، مطلب آج کے دور میں عورتوں کے جب بھی کوئی عورت انڈیپینڈنٹ ہونے لگتی ہے تو اسے اسی طرح اسلام پھر آگے پھر سے مطلب جھکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور صحابیات ان ساری آیت کو کس طرح لیتی تھی؟ اور سر سیکنڈ میرا کوشچن ہے فار بک رائٹنگ میرے پاس کون سے اسکلز ہونے چاہیے؟ تھینک یو. بیٹا مجھے آپ کا تو کچھ سمجھ نہیں آیا. اب مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے یہ سمجھ آیا، اور صحابیات کیسے لیتی تھی. تو صحابیات اللہ کو مردوں پہ فضیلت حاصل ہے. نہیں مردوں کو عورتوں کی حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے. جی اللہ کو مردوں کی حاصل ہے. آنسر از یس، اللہ کو تمام کائنات پہ فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ عورت جو ہے نا وہ اللہ کے کٹہرے میں مرد کو کھڑا کرنے کی مجاز رہتی ہے. ایک امیر المومنین کو باقی کے معاملات کی جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کا کمانڈ ماننا پڑتا ہے نا. مگر امیر المومنین جو دل چاہتا ہے وہ کر لے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نا. یہ والا رول اپلائی کریں گھر کے اندر بھی، کہ جب امیر المومنین جیسا ایک پیڈسٹل جس کے اوپر تمام امت کو فرض ہے کہ اتباع کرے، تو دوسری طرف امت کو آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے رہنے کا حکم ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی اور ایسی بات ڈالے جو اللہ نے کی یا پھر اللہ کی کوئی بات ہے جس کے خلاف جا رہا ہے تو گردن سے پکڑ کے اتاریں اس کو. آپ کے سمجھ رہی ہیں بیوی کو نہیں یہ علت کہ تجھے اللہ کی اتباع کے لیے کہا تھا یا شوہر کی اتباع کے لیے کہا تھا، پہلے یہ بتا. ٹھیک ہے، سو انڈرسٹینڈ what I'm trying to tell you. تو اس طریقے سے جنرل اسٹیٹمنٹ مت دیں کہ مردوں کو ایک فضیلت حاصل ہے، ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے قوام کا لفظ بولا ہے کہ انہوں نے ان کو گارڈ کرنا ہے. اوکے، دوسری بات، اگر شوہر کو بیوی پہ فضیلت حاصل ہے تو پھر ماں کو بیٹے پہ فضیلت حاصل ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو جنرل اسٹیٹمنٹ میں آپ کریں. مگر کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں. اسلام میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر بندہ کٹہرے میں رہتا ہے، اسلام کے کٹہرے میں رہتا ہے. کہ کوئی بھی بندہ اگر مجھے ایک ذمہ داری کے طور پہ میرے اوپر اپوائنٹ کیا گیا ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اس کا غلام ہوں تو اس کو اسلام نہیں پہنچا. غلام نہیں آپ کسی کی. آپ ہر وقت کیونکہ غلام مالک کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتا. مگر آزاد مسلمان عورت جو ہے نا وہ اپنے آزاد مسلمان شوہر کو جو اس کا پورے قوام کا اسٹیٹس رکھتا ہے اس کے اوپر اس کو اللہ کے کٹہرے میں ہر وقت کھڑا کرے گی. اگر اس کو اللہ چاہیے تو وہ ٹیسٹ کرے گی کہ بندہ مجھے اللہ تک پہنچا رہا کہ نہیں. اگر اللہ تک نہیں پہنچا رہا، کوئی ایسے کام کرتا ہے یا کوئی ایسی ریسٹرکشن چلتا ہے جو اللہ نے نہیں ڈالی ہوئی، تو یہ بدعت ہے. اس کو کہو بھائی یہ بدعت ہے. پیچھے کہ اسلام پاکستان کے کلچر میں کچھ دیسی مین ڈس آرڈر بھی بہت ہے نا، تو ہماری کچھ 2 روپے کی ایکسٹرا غیرت بھی لگائی گئی ہوتی ہے. ہم ٹھیک ہے، غیرت کے نا ٹینک میں ایکسٹرا فیول ڈالا ہوتا ہے ہم نے، جو کہ غلط فیول ہوتا ہے، وہ مکسچر ہو جاتا ہے. تو اگر وہ والی پریکٹس کر رہا ہے اس کو اوپر سے آیتیں سناتا ہے تو کہنا اگر تو آیت سنا رہا ہے تو یہ بدعت کر رہا ہے، کیونکہ یہ ریسٹرکشن اسلام نے ڈالی میرے اوپر جو تو ڈال رہا ہے. اور اگر وہ آیتیں نہیں سناتا تو اس کو پھر آپ آیتیں سنائیں کہ بھیا میں آزاد عورت ہوں، میں تیری لیڈرشپ کے اندر آتی ہوں، میں تیری ملکیت کے اندر نہیں آتی ہوں. ملکیت کی الگ سے آیتیں ہیں، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، وہ باندھی ہوتی ہے. اس کے اوپر اس طرح کے معاملات چلا جو میرے اوپر چلانا چاہ رہا ہے. آزاد عورت، آزاد مسلمان عورت باندھی نہیں بن سکتی. اوکے، یہ بہت بیسک ڈفرینشیشن ہے جو فیمنسٹ کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ باندھی اور بیوی میں جو فرق ہے نا وہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ باندھی نہیں ہیں تو اپنے اوپر وہ باندھیوں والے ریسٹرکشن جب آپ کے اوپر کوئی ڈال رہا ہو تو اس کو اسلام کے اس آہنی ہاتھ سے لیا کریں. یا پھر اپنے آپ کو پھر مسلمان کرنا بند کر دیں، پاکستانی کہنا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی ایک لائف سٹائل ہی ہے. بڑی بڑی نسلیں گزری ہماری نانیوں دادیوں کی، وہ پاکستانیت کے اندر زندہ رہی ہیں. جیسے بھی ان کو جو بھی ڈپریشن کی مرض تھے مگر بڑی عمریں گزاری ہوئی، تو یہ بھی گزر سکتی ہے عمر آپ کی. بٹ اف یو وانٹ ٹو ڈائی مسلم، کیونکہ ہماری نانی دادیوں کی بچت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی اللہ ساری عمر میرے پہ ظلم ہوتا رہا ہے. فرشتے نے کہنا ابھی تو ظلم بیٹا تیرے پہ شروع ہونا ہے، تو ٹینشن نہ لے، تیرے پہ اب انصاف کے کوڑے پڑنے ہیں. تو اللہ کا تو نے کمپرومائز کیا تھا ایک 2 نمبر آدمی کے پیچھے، تو نے اصل میں ظلم اپنے اوپر یہ کیا تھا. اب تجھے بتاتے ہیں ظلم کا جو تکلیف کا جو اصلی مطلب ہے نا، کیونکہ یہاں پہ قیامت والے دن نہیں ظلم ہونا کسی پہ. سو وہ دونوں جگہ ماری گئی ہیں، وہ ادھر بھی ماری گئی ہیں، وہ آگے بھی ماری گئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اصول یہی بتا رہے ہیں. تو اللہ ہی کو بتایا کہ کون دوزخ میں جا رہا ہے جنت میں، مگر چانس کوئی نہیں ان کا لگتا ظاہری طور پہ. ہم تو ظاہر پہ ضرب لگاتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کے 50 100 سال زندہ رہی ہیں ہماری دادیاں نانیاں، اور سب 2 نمبریاں بھی پوری کروائی ہیں انہوں نے شوہروں کی، اور خیر ہے کمپرومائز کر رہی ہیں. بچے میرے بچوں کو بھی مروا دیا انہوں نے، خود بھی ماری گئی. سوچیں تو صحیح
اسلام نے بہت شروع میں کلیئرٹی دی تھی کہ اسلام میں نیپوٹزم نہیں ہے، کوئی مامے کا بچہ نہیں ہے، کوئی کسی کے چاچے کا بچہ نہیں ہے کہ جی ہاں جی میں ولی صاحب کا ماموں کا بیٹا تھا مجھے ویٹو مل جائے گا، یا میں سید ذرہ تھا تو مجھے ٹکا لگ گیا میرا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کے رشتے دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا ہے. اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ جی آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور آپ ویسے آپ اللہ کی باتیں کرتی ہیں، اور جب شادی کی بات آتی ہے تو دیسی کلچر پریکٹس کرتی ہیں آپ کہ گھر بچ جائے اور یہ وہ بچ جائے، تو پھر ٹھیک ہے. ایک جو زیادہ تر جو گھر یہاں پہ دنیا میں بچے ہیں ان کی ایگزیکٹ ریپلیکا سسٹم نے دوزخ میں بنائی ہوئی ہے کہ یہ والا گھر آپ بچاتی رہی ہیں، یہی والا آپ کو ہزاروں کروڑوں سال کے لیے بچا کے رکھا ہے ہم نے. یہ لیں حاویہ کے سینٹر میں کہیں پہ یہ گلی نمبر 24 میں ملے گا گھر آپ کو، یہی والا یہی گھر بچا رہی تھی نا آپ. یہ لیں آ جائیں. اسلام نے کوئی کلیئرلی. جی سر اور سیکنڈ میرا فار بک رائٹنگ میرے پاس کون سے اسکلز ہونے چاہیے؟ بیٹا پرپز ہونا چاہیے آپ کو. پرپز سے کتاب لکھی جاتی ہے. پرپز اگر آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کو بچانا ہے تو مسئلے آپ کو خود ہی نظر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. پرپز جس بندے کو کلیئر ہونا کہ میں نے کہاں تک پہنچانا ہے، آخری صفحے پہ کیا لکھ رہا ہوں گا میں کتاب کے، تو باقی 536 صفحے خود ہی بھر جائیں گے. اگر آپ کو آخری صفحے کا نہیں نا پتا تو ویسے ہی نہ پہلا صفحہ لکھنا شروع کر دینا، وہ شاعری ہی ہے بس. ٹھیک ہے، مطلب سوری وہ افسانہ ہی ہے. جی سر نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر سر. یہ آپ کی بات میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن آ گئی ہے کہ 2 یا 3 عیدیں بھی ہو سکتی ہیں، یا محاورتاً آپ نے 5-6 عیدیں وہ بھی کہہ دیا ہے. لیکن جب ہم بگر کینوس سے دیکھتے ہیں اور ایک مطلب ڈیپر تھنکنگ سے یا ریسرچ بیس جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں کسی چیز پر، تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو ایک ہی عید کرنی ہے. ابھی جیسے میں نے جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ میں کل افغانستان میں عید تھی، میں نہیں کر سکا نا، کیونکہ عمل پر وہ مطلب علم پر وہ پورا نہیں اتر رہا تھا، علم فلکیات پر. ٹھیک ہے. لیکن آج الحمدللہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، عید منا رہا ہوں. آپ کو عید مبارک. اچھا لیکن سر یہ تھوڑا کلیئر کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 یا 3 عید، اور پھر حضرت امیر معاویہ والی آپ نے مثال دی کہ انہوں نے عید نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ روزہ نہیں کیا مدینہ کے ساتھ، تو اس وقت تو ایک ڈسٹینس تھا نا سر، ڈسٹینس تھا، لیک آف انفارمیشن تھی. جی سر. یاد رکھیے کوفے میں اور مدینے میں جو ڈسٹینسنگ اور فرق ہے نا، اور عبداللہ بن عباس نے کلیئر کر دیا کہ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، مکس نہ کیجیے گا. بہت اچھا کیا آپ نے پوچھی ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پشاور اور اٹک میں الگ الگ فاصلہ ہوتا؟ نہیں، اتنا چھوٹا فاصلہ نہیں ہے کوفے اور مدینے کا، مگر سمجھ لیں. سوری ٹو انٹرپٹ سر، سوری. لیکن سر ابھی آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ انڈونیشیا میں نظر آ گیا، برازیل میں نظر آ گیا، پاکستان اور مطلب پنجاب کے ایریا میں نظر نہیں آیا، سندھ میں نظر نہیں آیا. اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا سر. یہ کر دیتا ہوں میں. ویسے آپ کو بتا رہا تھا 2 الگ الگ چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا آپ سے. کانٹرڈکشن یہ نہیں ہے کہ 2 الگ عیدیں کیوں ہو رہی ہیں. مجھے غصہ ہے پنجابیوں نے عید کیوں نہیں کی. مجھے غصہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک ایجنسی بنا دی ہے، وہ بتائے گی یہ وہ ایجنسی وہ والی گواہیاں نہ کیوں نہیں لے رہی. اگر گواہیاں آ رہی ہیں آپ ہی کے علاقے میں سے، آپ کے علاقے میں سے گواہیاں آ رہی ہیں تو سوری، پھر یہ ایجنسی کی کوتاہی ہے. میں اپنی آخرت ایجنسی کے اوپر ملبہ نہیں ڈال سکتا کہ جی یہ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے. انہوں نے خود آ کے بتایا. کئی دفعہ میں نے خود سنا ہے نا کہ ہم ایجنسی کے سامنے رو رہے ہیں، ہمیں بھی کیبنٹ میں ڈال دو. ہم نے کہا ایسا گناہ کر لیا؟ آپ خود آ جا کریں. وفاق کو ہم نے لیٹر لکھے ہیں، آپ ایک بندہ نامینیٹ کریں. انہوں نے تو یہ بھی بول دیا تھا، ایک دفعہ آیا بھی تھا وہ بندہ وفاق کا اور بیٹھا تھا ہمارے ساتھ. جب چاند دیکھنے کی باری ہے اس دن اس کو کال آ کے چلا گیا. مطلب آپ ایک دفعہ دیکھ تحقیق تو کریں کہ میں کس بیس کے اوپر کہہ رہا ہوں. کہ میں اگر پوپل زئی صاحب نہ ہوتے، کوئی اور عالم صاحب ہوتے، یہ تاریخ مسجد کا نہ ہوتا، کسی اور مسجد کا ہوتا، اور مجھے آیا کہتا کہ بھائی میں نے دیکھ لیا چاند، اب میں کیا کرتا اس وقت کہ گورنمنٹ نے کہہ دیا نہیں چاند نہیں دیکھنا، ان کو نظر نہیں آیا، تو میرا کام تھا گورنمنٹ تک پہنچا دیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو گورنمنٹ کو پہلی کال چاہیے تھی کہ کس نے دیکھا ہے. جس نے بھی دیکھا ہے. ایجنسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایجنسی کا کام یہ تو نہیں تھا کہ میں نے 500 بندے رکھے ہوئے، ان 500 کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے چاند دیکھنے کی. یہ ایجنسی ہماری. اگر ایک بندے نے کہہ دیا، آفیشلی کہہ دیا، تو آپ یہ پہلے کال کریں کہ بھیا تو نے دیکھ لیا، کلمہ پڑتا ہے، تو مسلمان ہے، جو نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا نا اس بندے سے. ہاں تو ٹھیک ہے. اب ایجنسی کو یہ باؤنڈری کیوں سیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں چونکہ پوپل زئی نے کہا ہے تو ہم اس کی بات ہی مانیں گے؟ یہ کیا رول ہے؟ مجھے سمجھائیں ذرا. دوسری طرف جو میں نے کہا نا کہ انڈونیشیا سے برازیل تک چاند نظر آ گیا تھا، تو اس خطے میں بٹنڈا سے اسلام آباد تک نہیں نظر آیا تھا. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی اور مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چاند نہ نظر آئے. There could be a political reason here as well. It's not just کہ آپ پالیٹکس کے نام ان پہ لگائیں، کہ آپ پتا پالیٹکس کے نام ادھر بھی آتا. I don't care پالیٹکس ہوتی ہے کہ نہیں. میں 2 چیزیں اکٹھی کر دوں، الگ الگ کر دوں کہ عیدیں الگ الگ کرنا مسئلہ نہیں ہے، مگر باؤنگ ڈاؤن ٹو دا سسٹم، جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہ گواہیاں نہیں لیتے کسی کی سوائے اپنے بندوں کے، یہ کسی کی گواہی نہیں لیتے. تو یہ تو کوئی اسلام کا رول نہیں ہے.
یا تو نا کوئی صحابی آئے ہوتے اور نبی اسلام یا اس بندے سے کہتے کہ یار کوئی گارنٹی لے کے آ کہ تیرا تو سکہ ہے کہ نہیں ہے, تو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ نہیں. نبی اسلام نے کیا پوچھا تھا, اللہ رسول کیا پوچھا, تو مانتا ہے, ہاں مانتا ہوں, بس ٹھیک ہے, ہمارے لیے کافی. نبی علیہ السلام اپنا روزہ توڑے ہیں, ان بھائی صاحبوں کو گورنمنٹ سے روزہ نہیں توڑایا جا رہا. ذرا سوچیں بھی, رکھا بھی نہیں ہے روزہ کل کا, رکھا بھی نہیں ہے, توڑنا تو بعد کی بات ہوتی ہے. اور رکھتے کون ہے پورا سال؟ ان کا باقی کے کریکٹر دیکھ لیں جو گورنمنٹ کی ایجنسی کی لوگوں کا, باقی پورا سال ان کا کون سا کوئی اسلام ان پہ آتا ہے, این اس دن ان کو اسلام کی ایجنسی یاد آ گئی ہے. سو اٹسا ان کی تو گواہی ویسے بھی نہیں لینی تھی میرے نبی نے. جو لوگ یہ نامینیٹ ہوئے ہیں ان کی تو ویسے بھی نہیں گواہی لینی تھی. بات جو ایک الگ بحث ہو جائے گی, ادھر مت جائیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دلوں کے حال جانے, ہمارا کام یہ ہے گواہی آئی ہے بس ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے. اب میں تو یہاں تک بھی چلا گیا ہوں ماننے کے لیے کہ اگر آپ گورنمنٹ ہی کھیل رہے ہیں تو کے پی کے کی گورنمنٹ کو پھر نکالے نا ادھر سے. کیوں وہ اتنا بڑا کلیم کر دیتی ہے کہ ہم نے, ہاں ہم گورنمنٹ نے کر دی ہے, پچھلے سال بھی انہوں نے کیا. اب گورنمنٹ میں عید منا رہی ہے تو یہ کیا مطلب, یہ کیا بے وقوفی چل رہی ہے ہماری؟ یا گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی اس کو اپریہینڈ کریں کہ یو ناٹ گونا ڈو دیٹ, وی ہیو این ایجنسی ہیئر. تم گورنمنٹ کے اندر انارکی کریٹ کر رہے ہو سر, کی مطلب اسلام کے لیول پہ نہیں, ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اسلام پہ تو کر ہی دیا انہوں نے. سو ڈونٹ تھنک کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عید ہونی ضروری ہے, نہیں, ایک عید ہونی ضروری نہیں ہے, مگر جو سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی السلام نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی کس طریقے سے, یہاں تک کہ علم فلکیات کی کیا بات ہے, نبی السلام نے نلیفائی کر دیا علم فلکیات کو بھی کہ اگر بادل آئے ہوئے ہیں کہاں نہیں نظر آتا, علم فلکیات زیرو ہو گیا نا, نل ہو گیا, نل اینڈ وائڈ. تو اب کیا کریں گے آپ, 30 دن پورے کریں, کر لیں روزہ. دیر از نو کیا کہتے ہیں لوس اینڈ کوئی نہیں ہے اسلام میں اس کیس کے اوپر. سو دیٹس وائی آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ ایسے نہیں بلائنڈ آئی نہیں کریں گے ہم, یہ میرے دین کا مسئلہ ہے, یہ میری آخرت و قبر کا مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہم کر سکتے کہ ہاں جی چونکہ شہباز شریف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے نامینیشن ہے تو سوری, پورا سال میں ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں. ہر پاکستانی پی ٹی آئی کا ہوگا تو شہباز شریف کو دے گا, جو شہباز شریف والا ہوگا تو پی ٹی آئی کو دے گا پورا سال. اور جب دین کی بات آتی ہے گورنمنٹ نے کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو باقی کی مانے نا, پھر پوری طریقے سے مانے شہباز شریف کو. آئندہ سے اس رمضان سے, اس عید سے ہر بات شہباز شریف کی ایجنسی کی ماننی پڑے گی پھر. نہیں ورنہ تو وہ کرائم ماسٹر ہے, یہاں پہ وہ کرائم ماسٹر ہے, کرائم منسٹر ہے, اور اس کے خلاف جانے والا مولانا کیا علماء کرائم ہو گیا. وہ مطلب کیا دو نمبریاں کر رہے ہیں, اسلام کے اندر کھیل میں لایا ہوا آپ نے اسلام کو. سو اٹس اے ویری سمپل تھنگ دے ٹرائی ٹو کنفیوز. اور ایک بندے کو خود بھی پتا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں, میں کیا اب اس طرف میں ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے گی. رمضان کے اندر سے پتہ چل جاتا ہے کب آن ہوا کب آف ہوا ہے. مسلمان کو اللہ نے گفٹ دیا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیفیت بدل گئی ہے. ہمیں یہ اوپر سے کل دیکھ لینا, 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, کسی بائس آنکھوں سے نہ دیکھنا, کل دیکھنا دوسری کا چاند آپ کو نظر نہ آئے گا, دوسری کا چاند ہے کہ پہلی کا چاند ہے. پھر میں دیکھتا ہوں علم فلکیات کیا کرتا ہے. علم فلکیات دوسری کے چاند کو پہلی کے چاند کی طرح ڈیٹ کے اوپر بتا دے گا, فرسٹ ہے, نظر نہیں آئے گا میں کہ پہلی کا چاند ہے کہ نہیں. یو ول سی دیٹ 4 years سے میں دیکھ رہا ہوں نا, ہم سب دیکھ رہے ہیں. سو اٹس ناٹ کوئی راکٹ سائنس نہیں, سب کو پتا ہے بیچ میں سے کہ ہاں یار دیر از اے بگ پرابلم ہیئر, کنفیوژن ہے. اور کنفیوژن ہے تو ٹھیک ہے, پھر جو بات نبی السلام کی وہ پوری کر لیتے ہیں. کنفیوژن تو ہے, میں اصل میں نہیں ہے کنفیوژن, سمجھ لیں آپ کے آرگومنٹ میں آتا ہے نہیں یار کہیں سے کچھ گرے میٹر آ جاتا, ٹھیک ہے گرے میٹر آتا چھوڑ دو سارا کچھ, اس کو بھی چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو, کسی تردد میں نہ پڑو, حدیث کیا کہتی ہے وہ کر لے, بس اتنی سی بات تھی. جی ساحل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی میں تھوڑا سا اختلافی نوٹ پہ بات کروں گا, دل آزاری ہو تو معذرت کرتا ہوں. آپ کا فلسفہ بہت خوبصورت ہے, دجال کے بارے میں بالخصوص جو آپ باتیں کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہے, اور وہ ٹاپک کی بہت انٹرسٹنگ بناتے ہیں آپ, اس کے لیے آپ کا شکریہ جو ایفرٹ ہے آپ کی. اچھا, ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو اس وقت جو منسٹر تھے فواد چودھری, تو انہوں نے یہ لا پاس کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کا فکس کیلنڈر ہو, یا سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, یہاں پر سیٹلائٹ کو استعمال کر کے چاند کی گروتھ کے حساب سے آپ عید ڈکلیئر کریں. تو اس وقت تو آپ جیسے جتنے بھی اسکالرس ہیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مسئلہ اٹھا رہے ہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے یا تعزیرات کا مسئلہ ہے. اگر تعزیرات کا یہ مسئلہ ہے تو یہ مفتی کا حق ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتا ہے, اس کے لیے وہ اللہ کو جواب دے ہے. دو, تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں زرداری, نواز شریف اور عمران خان, آپ تینوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں. اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے, اس جنگ کے اندر فلسفہ پیش کرنا چاہیے یا حکمت سکھانی چاہیے, یہ میرے سوال ہے. شکریہ. یار بڑا ہی اچھی بات کی آپ نے, اور خدا کا واسطہ اختلاف بند مت کیجیے گا.
امیزنگ پوائنٹ آف ویو. جو آپ نے ایک بہت ہی کریٹیکل نرو کے اوپر ریفرنس دیا نا، وہ یہ ہے کہ بڑا ریئر ہے یہ بات سننا. آپ سوچنے والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ کیا ملک واقعی حالت جنگ میں، کیا قوم مسلم اسلامک امہ جو ہے وہ بھی حالت جنگ میں. تو یس آئی بلیو دیٹ، آئی ایگری وتھ یو. پاکستان کے اندر کیا حالت جنگ ہے؟ یہ آرگیومنٹ کین بی میڈ اور ادھر سائڈ کہ نہیں زبردستی نہ امپوز کرو وہ والی شریعہ کے احکام جیسے جنگ کے آتے تو نہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ جینوئن اسکالرشپ، چلیں میرے خیال سے وہ جینوئن ہے، آپ کے خیال سے نہیں بھی صحیح، کہ وہ یہ آرگیومنٹ بہت اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتی ہے. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کوئی دیتا ہے کہ امت مسلمہ واقعی ایز این امہ حالت جنگ میں ہی ہے، والے شرعی احکام ہی اطلاع کروائیں کہ جنگ کے اوپر ہوتے ہیں. کیونکہ جنگ کی شریعہ آپ کو I'm sure that's why you said that کوئی اور احکامی معاملات ہوتے ہیں اور امن کے کوئی اور احکامی معاملات. میں اسی لیے تو یہ نیشن اسٹیٹ کے خلاف ہوں، کیونکہ شریعت کی بہت بڑی اپلیکیشن چینج ہوتی ہے کہ ایک ملک جنگ میں دوسرا نہیں ہے تو مسئلہ آئے گا نا پھر، کیونکہ جنگ کی شریعہ اور ہے اور امن کی شریعہ اور ہے. So it's a debate I don't want to have unless we have enough time and we have enough we have a clear premise and a topic designated for this کہ بھائی اس بارے میں بات ہوگی، تھاٹ بلڈنگ اسی لیول پہ کریں گے. اس وقت میں اور آپ ایک چھوٹی سی ڈبیٹ ابھی یہ کرتے ہیں کہ are you for that argument کہ کیا امت واقعی حالت جنگ میں؟ تو پھر تو کہانی کوئی اور لیول پہ میں لے کے جاؤں. Are you for that argument کہ مسلم حالت جنگ میں؟ جی ہاں ایگری کرتا ہوں. تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے آپ ایک عید آج کر رہے ہیں، ایک عید کل کر رہے ہیں اور ایک عید پرسوں کر رہے ہیں. یو نو دیٹ رائٹ. پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو لوکل مفتی میرا کافی ہے میرے لیے. پھر میرے لیے میری اپنی گواہی بھی کافی ہے، مطلب میں کسی ایک بندے کی بھی گواہی لے لوں بھی کافی ہے. حالت جنگ کے معاملات کوئی اور لیول پہ یو ہیو ٹو نو وٹ گوز آن ان دوز اسٹیپولیشنز. مگر میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے ڈیٹرمن نہیں کر سکتے کہ چونکہ میں نے کہہ دیا حالت جنگ میں تو ایسا ہوگا، ایسے نہیں ہوگا نا. وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ legitimate and verified scholarship base جو کہ ڈکلیئر کرے کہ ہاں جی مسلمان واقعی حالت جنگ کی، جسے ایمرجنسی ڈکلیئر کہتے ہیں نا، کہ مسلمان وہ والی ایمرجنسی ڈکلیئر کروا دیں کہ جو کہ شریعہ کے والے اصول ٹریگر کرواتے ہیں. ٹوٹلی ڈفرنٹ اصول ہیں وہ شریعہ کے. اس کیس کے اندر کسی بھی قسم کی یہ بحث نہیں ہو رہی کہ جو میں اس وقت شروع میں کر رہا تھا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، حکومت کی یہ پالیسی ہے تو نہیں، وہ تو کہانی ختم کر دی پھر ہم نے. وی آر ان ٹوٹلی ڈفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ، کیونکہ پھر ہم دونوں کو پتا ہے کہ حالت جنگ کے اندر کیا کیا ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے دی ہوئی ہے کہ جب تک حالت جنگ ہے، کہ جو حرام حلال کے اوپر بھی کافی ساری لینینسی اور کافی جگہوں پہ کچھ ایسی جگہوں پہ اسٹرکٹنس دکھاتا ہے جہاں پہ لینینسی عمومی طور پہ ہے. یہاں پہ آ کے میرے اوپر لینینسی آتی ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. سمجھ میں اس لیے تو آپ کے اس کوشچن کو اتنا زیادہ سراہ رہا ہوں کیونکہ اٹ ہٹس دا ڈیپر سینڈ. میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے مسلم حالت جنگ میں، کبھی بھی کسی بھی میں نے کبھی بھی کسی سیشن میں نہیں بولا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز مائی یوتھ کہ ہیں یہ کیا ہوا. آپ نے پیراڈائم شفٹ کر دی شروع میں، تو ہم تو پہلے یہ کنوینس کریں گے لوگوں کو کہ ہم حالت جنگ میں، اس کے بعد سارا کچھ کریں گے، اور پھر جب امن آئے گا تو کیا پھر واپس دوبارہ سے تھاٹ بلڈنگ کی ٹریننگ کریں گے کہ امن میں کیا ہوتا ہے. سو آئی ایم لیٹنگ دیم پلے دس اسمپشن کہ ہم حالت جنگ میں نہیں ہے. تو چلو حالت جنگ میں نہ ہو تو پھر اسٹرکٹ شریعہ آتی ہے آپ کو، پھر تو ایک بہت ہی بڑا لیجسلیٹر کا پورا 500 صفحوں کا مینول آتا ہے آپ کے اوپر، 5000 صفحوں کا، کہ حالت امن کے اندر جو اسٹرکٹنس ہے اسلام کی وہ پوری کرو پھر. ٹھیک ہے. یہ اصل میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے یہ خالی ڈسکشن پوری کر لیتے ہیں تاکہ لوگ سن رہے ہیں، سنیں گے بھی، ان کو پتا ہو اٹس اے پبلک فورم دیٹ یو ایز مسلمس all of us need to know کہ حالت جنگ کے اوپر کیا پیراڈائم شفٹ اللہ تعالیٰ نے کروایا مسلمانوں کو، نبی اسلام نے کیا ڈکلریشن دی ہیں، اسٹیپولیشن کی بلیک اینڈ وائٹ کوڈنگ بدل جاتی ہے جب ڈکلیئر ہو جائے کہ ہاں جی جنگ اس وقت ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے. حالت جنگ میں مسلمان کسی اور طریقے سے بہیو کرتا ہے. شریعت کا اطلاق کئی جگہوں کے اوپر بالکل فرق ہو جاتا ہے. مگر مین اسٹریم اسکالرشپ پاکستان کی، زیادہ تر ملکوں کی، یہ پوری طریقے سے وثوق سے بتائی جا رہی ہے عوام کو، جس کو میں نہیں مانتا بائی دی وے اینڈ یو مائٹ ہیو نوٹس دیٹ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں آنکھیں بند رکھو، کوئی حالت جنگ نہیں ہے، یہ امن کے ہی سارے کے سارے معاملات اطلاق ہوں گے. اوکے ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ لیں آپ امن میں، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں، مگر سمجھ لیں آپ نے عوام کو بھی سمجھا دیا. تو پھر وہی والی اسٹرکٹ والی شریعہ نافذ کریں نا، امن والی اسٹرکٹ پھر لگائیں، پھر والے تمام حدود پھر لگائیں کوڑے اس بندے کو جس نے گواہیاں دی ہیں، بلائیں اس کو، پھر پوری طریقے سے سزائیں دیں کہ ہم تیری گواہی جھوٹی ثابت کریں گے، پہلے ثابت کریں گے نا، پھر لگے پوری حکومت کو تو نے جو ہے نا ایک روزہ کھایا اس کا کفارہ دلوائیں، پورا کا پورا کفارہ ہوگا. پھر دونوں طرف سے مطلب آدھی گیم نہیں کھیلیں گے پھر ہم، مگر دونوں طرف سے کام نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا. نہ اس حالت جنگ والا کام ہو رہا ہے، نہ حالت امن والا کام ہو رہا ہے. یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، فتویٰ کلیئرلی ہونا چاہیے تھا کہ اس کو یہ والی حد لگتی ہے اس کے اوپر، اس کو کفارہ تو لگتا ہے نا ایٹ لیسٹ. کے پی کے والوں کا روزے کا تو کفارہ لگتا ہے نا، روزہ کھایا پھر
سمجھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، پھر پورا اطلاق کروائیں نہیں، سب کے سب مولوی چپ، امت نے کنفیوز ہونا ہی ہے. اسلام کی پوری لیجسلیشن نیچے تک بتائی ہی نہیں جاتی کہ اگر یہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، کس بیس پہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ اس وقت ایمرجنسی نہیں ہے. تو چلے پھر وہ پورا کا پورا ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہی دے دیں. مگر ایک بھی ممبر پہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بھئی اس کی لاسٹ نوڈ تک کی فالوئنگ کی، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے، 4-5 حصے ہی ہیں، وہ پورے کرنے پڑیں گے. پھر کے پی کے کی گورنمنٹ بھی اور تمام علماء کرام لائن حاضر ہوں گے پوری طریقے سے. پھر عبرت کا نشان بنایا جائے کہ آپ کو پتا ہے کفارہ کتنا ہوتا ہے، آئیں شاباش، پوری امت کو پتا ہو کتنا کفارہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اگر ایسی باتیں پھیلائی جائیں. نہیں، مگر نہیں نہ ہو رہا، آپ کو ہی پتا ہے، مجھے ہی پتا. سو your question is pertinent to the very core of that thought that I'm trying to build. That's why I'm building up on it. مگر آپ اور میں دونوں کو پتا ہے کہ حالت جنگ کو سائڈ پہ کر دیں، جو میں اور آپ اور جسے کہتے ہیں نا سملر تھنکنگ پیٹرنز جو ہیں وہ ایک الگ طریقے سے اپنے اوپر پھر وہی والی چیزیں اطلاق کروائیں گے، پھر وہ والی اسٹرکٹنس بھی وہ والے کام بھی کرنے پڑیں گے جو حالت جنگ میں کرنے پڑتے ہیں مسلمان کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے. So I forgot the first part of your question. Can you repeat the first part of your question? ہاں، فواد چودھری نے جب کہہ دیا تھا کہ ہم سائنس کی کیلنڈر کی بیس پہ چلیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، I don't know why are we assuming that meteorology اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. I'm assuming that کہ سمجھ لیں دو چیزیں کہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ کوئی ایرر کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، یہ ہوا نہیں ہے ابھی تک. You go a little deep تو آپ کو پتہ چلے گا they're also speculating at a lot of levels. سمجھ لیں کہ وہ پہنچ چکی ہے. مگر حدیثوں کی جو ہمارے پاس لٹریچر کے اندر جو اس کیس کے اوپر جس اینگل سے جتنی حدیثیں مل چکی ہیں وہ اس علم فلکیات کی ضرورت کو ناقص کر دیتی ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. تینوں کنڈیشنز کے ایف سٹیٹمنٹس حدیث کے اندر موجود ہیں. علم فلکیات بھی تینوں کنڈیشنز ہی بتاتا ہے، حدیث بھی تینوں کنڈیشنز کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے. تو بس پھر ضرورت ہی نہیں تھی. اب رہی بات جاتی ہے کہ علم فلکیات اس مفروضے پہ آتا ہے جس کی وجہ سے میں بار بار بولی جا رہا ہوں کہ نہیں ایک ہی دونوں ضروری ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایک صرف اللہ ہمارا، باقی کچھ بھی ورائٹی میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب کسی بھی لیول کے اوپر یہ مت سوچیے کہ علم فلکیات کیونکہ ہمیں پتا ہے، فواد چودھری کو بھی پتا ہے، اس بیچارے کو میں کیا کہوں، I don't wanna name any people here. All of these people they do not understand the criticality کہ اگر اسلام کے اوپر نقب لگ گئی تو مسئلہ کیا ہے، ان کو کیا پتا. They proven on their life records کہ وہ اسلام کے اوپر سیریس نہیں ہے. So I'm not going to say کہ او یار اس کو پتا ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ایسے solid arguments from the real سیریس اسکالرشپ سے لینے پڑیں گے. سیریس اسکالرشپ کے علاوہ آپ کسی سے اسلام کے معاملات کے اوپر بحث مباحثہ نہ کریں. اور فواد چودھری از ناٹ اے سیریس اسکالر نور اے اسکالر نور اے سیریس پرسن. اوکے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی لیول پہ غیبت کا ایلیمنٹ نہ آئے. تو میں خالی سیریسنس اور اسکالرشپ کے اوپر بات کر رہا ہوں. So since he is not qualified to be a serious person, nor a scholar, nor a scientist, so I'm going to say, okay, گورنمنٹ نے یہ بات کی ہے تو میں بیک کیسے کر دوں؟ میں تو اس کے خلاف جا رہا ہوں کہ بھیا اس کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے آرڈیننس ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہیں اسلام میں. حدیثیں خود ایک آرڈیننس کا کام دے رہی ہیں. بادل ہوں، فل کور ہو، کلاؤڈ کور ہو، تو کیا آپ روزے رکھ لیں گے 35 نہیں 30 میکس، اللہ حافظ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی دھونی سب کی ضروری ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام میں، ایک ہی دھونی ضروری نہیں ہے. اوکے، سو یہ جس فلسفے کو کور کر رہے ہیں کہ مسلمان امت یکجہتی میں آئے اور ایک میسج جائے پوری دنیا کو، عید جیسے موقع کے اوپر جو میسج یہ لوگ دیتے ہیں، اللہ نہ ہی کرے گا وہ دنیا کو جائے، یا اپنا اپنا کھیلو، اپنے خاندانوں میں گم ہو جاؤ. عید والے دن ہم سب کو ایٹ لیسٹ اگلے 5-7 سال تک عید کی ڈائریکشن جو ہے نا ہمیں اپنے یمن اور فلسطین کی طرف کرنی چاہیے کہ عید آئیے. وہ بیچارے غیر مسلم میرے بچوں کو پالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ادھر پیسے دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں پھر کے. غیر مسلم یوں ان کے فنڈ جا رہے ہیں. ہماری غیرت اتنی زمین پہ گری ہوئی ہے کہ میرے مسلمان ان کو جا کے زکاتیں لینی پڑ رہی ہیں، یوں ان کے چندے پہ پڑ رہے ہیں بچے، اور ہم اپنے بچوں کو اوپر نشاور گاہ میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، عید ہو رہی ہے ہماری. عید اگر ون عید کرنی ہے تو پھر ون میسج اس طریقے سے دیا جاتا ہے. اگر یہ والے فلسفے پہ جانا ہے تو پوری طرح ہے پھر اس فلسفے پہ. یہ کیا ہوا کہ ہم نے خالی ایک ڈیٹ اکٹھی کرنی ہے، باقی جو کہ ایک ہی ڈیٹ پہ عید کریں گے، ورنہ اور کچھ ایک طور پہ نہیں کریں گے. تو it's a matter of determining the seriousness of scholarship. اور scholarship کا مطلب داڑھی اور پگڑی نہیں ہے. امام کعبہ بھی اس وقت MBS کے لیے دعائیں کرواتا رہا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمرے کی دعائیں کیا ہوئی ہیں رمضان میں. بس سیریسنس دیکھنے کے لیے آپ کو پتہ چلنا چاہیے، آپ کا ورلڈ ویو کلیئر ہونا چاہیے. جس کا ورلڈ ویو نہیں کلیئر، تو یہ نہیں پتا کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اسلام میں پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اور چل کیا رہا ہے نظام. اس کو دین بولتے ہیں نا، پالیٹکس کو. وہ دین کون سے چل رہے ہیں اس وقت؟ تو آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا بھائی، یا تو آپ پھر اس طرف جائیں ان کی پوری طرف، یا پھر پوری طرف یا وہاں سے نکلیں. آدھے آدھا کھیلیں گے تو اس پہ تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہی آدھے آدھے کھیلنے والوں پہ پورا اطلاق کروائیں. نہیں، سب کے سب
امت کو کنفیوز ہونا ہی ہے، اس کو کنفیوز ہونا ہی ہے. اسلام کی پوری لیجسلیشن نیچے تک بتائی ہی نہیں جاتی کہ اگر یہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، کس بیس پہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا کہ اس وقت ایمرجنسی نہیں ہے. تو چلے پھر وہ پورا کا پورا ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہی دے دیں. مگر ایک بھی ممبر پہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بھئی اس کی لاسٹ نوڈ تک کی فالوئنگ کی، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے، 4-5 حصے ہی ہیں، وہ پورے کرنے پڑیں گے. پھر کے پی کے کی گورنمنٹ بھی اور تمام علماء کرام لائن حاضر ہوں گے پوری طریقے سے. پھر عبرت کا نشان بنایا جائے کہ آپ کو پتا ہے کفارہ کتنا ہوتا ہے. آئیں شاباش، پوری عمر کو پتا ہو کتنا کفارہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اگر ایسی باتیں پھیلائی جائیں. نہیں، مگر نہیں نہ ہو رہا، آپ کو ہی پتا ہے، مجھے ہی پتا. So your question is pertinent to the very core of that thought that I'm trying to build. That's why I'm building up on it. مگر آپ اور میں دونوں کو پتا ہے کہ حالت جنگ کو سائڈ پہ کر دیں، جو میں اور آپ اور جسے کہتے ہیں نا سملر تھنکنگ پیٹرنز جو ہیں وہ ایک الگ طریقے سے اپنے اوپر پھر وہی والی چیزیں اطلاق کروائیں گے، پھر وہ والی اسٹرکٹنس بھی وہ والے کام بھی کرنے پڑیں گے تو حالت جنگ میں کرنے پڑتے ہیں مسلمان کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے. So I forgot the first part of your question. Can you repeat the first part of your question? ہاں، فواد چودھری نے جب کہہ دیا تھا کہ ہم سائنس کی کیلنڈر کی بیس پہ چلیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، I don't know why are we assuming that meteorology اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. ہم بھی assuming that کہ سمجھ لیں دو چیزیں کہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ کوئی ایرر کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، یہ ہوا نہیں ہے ابھی تک. You go a little deep تو آپ کو پتہ چلے گا they're also speculating at a lot of levels. سمجھ لیں کہ وہ پہنچ چکی ہے. مگر حدیثوں کی جو ہمارے پاس لٹریچر کے اندر جو اس کیس کے اوپر جس اینگل سے جتنی حدیثیں مل چکی ہیں وہ اس علم فلکیات کی ضرورت کو ناقص کر دیتی ہیں. ضرورت ہی نہیں. تینوں کنڈیشنز کے ایف سٹیٹمنٹس حدیث کے اندر موجود ہیں. علم فلکیات بھی تینوں کنڈیشنز ہی بتاتا ہے، حدیث بھی تینوں کنڈیشنز کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے، تو بس پھر ضرورت ہی نہیں تھی. اب رہی بات جاتی ہے کہ علم فلکیات اس مفروضے پہ آتا ہے جس کی وجہ سے میں بار بار بولی جا رہا ہوں کہ نہیں ایک ہی ہونی ضروری ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایک صرف اللہ ہے ہمارا، باقی کچھ بھی ورائٹی میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب کسی بھی لیول کے اوپر یہ مت سوچیے کہ علم فلکیات کیونکہ ہمیں پتا ہے، فواد چودھری کو بھی پتا ہے، خیر اس بیچارے کو میں کیا کہوں، I don't wanna name any people here. All of these people they do not understand the criticality کہ اگر اسلام کے اوپر نقب لگ گئی تو مسئلہ کیا ہے، ان کو کیا پتا. They proven on their life records کہ وہ اسلام کے اوپر سیریس نہیں ہے. So I'm not going to say کہ oh یار اس کو پتا ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ایسے solid arguments from the real سیریس اسکالرشپ سے لینے پڑیں گے. سیریس اسکالرشپ کے علاوہ آپ کسی سے اسلام کے معاملات کے اوپر بحث مباحثہ نہ کریں. اور فواد چودھری از ناٹ اے سیریس اسکالر نور اے سیریس پرسن. اوکے، میں کوشش کروں کہ کسی بھی لیول پہ غیبت کا ایلیمنٹ نہ آئے، تو میں خالی سیریسنس اور اسکالرشپ کے اوپر بات کر رہا ہوں. So since he is not qualified to be a serious person, nor a scholar, nor a scientist, so I'm going to say, okay, government نے یہ بات کی ہے تو میں بیک کیسے کر دوں؟ میں تو اس کے خلاف جا رہا ہوں کہ بھیا اس کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے آرڈیننس ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہیں اسلام میں. حدیثیں خود ایک آرڈیننس کا کام دے رہی ہیں. بادل ہوں، فل کور ہو، کلاؤڈ کور ہو، تو کیا آپ روزے رکھ لیں گے 35 نہیں 30 میکس، اللہ حافظ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ایک عید ہونی سب کی ضروری ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام میں، ایک عید ہونی ضروری نہیں ہے. اوکے، سو یہ جس فلسفے کو کور کر رہے ہیں کہ مسلمان امت کشتی میں آئے اور ایک میسج جائے پوری دنیا کو، عید جیسے موقع کے اوپر جو میسج یہ لوگ دیتے ہیں اللہ نہ ہی کرے گا وہ دنیا کو جائے، یا اپنا کھیلو، اپنے خاندانوں میں گم ہو جاؤ. عید والے دن ہم سب کو ایٹ لیسٹ اگلے 5-7 سال تک عید کی ڈائریکشن جو ہے نا ہمیں اپنے یمن اور فلسطین کی طرف کرنی چاہیے کہ عید آئیے. وہ بیچارے غیر مسلم میرے بچوں کو پالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ادھر پیسے دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں پھر کے. غیر مسلم یوں ان کے فنڈ جا رہے ہیں. ہماری غیرت اتنی زمین پہ گری ہوئی ہے کہ میرے مسلمان ان کو جا کے زکاتیں لینی پڑ رہی ہیں، یوں ان کے چندے پہ پڑ رہے ہیں بچے، اور ہم اپنے بچوں کو اوپر نشاور کھانے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے، عید ہو رہی ہے ہماری. عید اگر عید کرنی ہے تو پھر میسج اس طریقے سے دیا جاتا ہے. اگر یہ والا فلسفے پہ جانا ہے تو پوری طرح ہے پھر اس فلسفے پہ. یہ کیا ہوا کہ ہم نے خالی ایک ڈیٹ اکٹھی کرنی ہے، باقی جو کہ ایک ہی ڈیٹ پہ عید کریں گے، ورنہ اور کچھ ایک طور پہ نہیں کریں گے. تو it's a matter of determining the seriousness of scholarship. اور scholarship کا مطلب داڑھی اور پگڑی نہیں ہے. امام کعبہ بھی اس وقت MBS کے لیے دعائیں کرواتا رہا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمرے کی دعائیں کیا ہوئی ہیں رمضان میں. اور سیریسنس دیکھنے کے لیے آپ کو پتا چلنا چاہیے، آپ کا ورلڈ ویو کلیئر ہونا چاہیے. جس کا ورلڈ ویو نہیں کلیئر، اس کو یہ نہیں پتا کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اسلام میں پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اور چل کیا رہا ہے نظام. اس کو دین بولتے ہیں نا، پالیٹکس کو. وہ دین کون سے چل رہے ہیں اس وقت؟ تو آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا بھائی، یا تو آپ پھر اس طرف جائیں ان کی پوری طرف، یا پھر پوری طرف یا وہاں سے نکلیں. آدھے کھیلیں گے تو اس پہ تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہی آدھے کھیلنے والوں پہ. یہ آدھے کھیلتے ہیں، ادھر بھی رہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، ادھر آتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ بھی. اس طرح تو نہیں ہوگا نا کام. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ بھیا پورا مروں گا یا کالا مروں گا یا سفید مروں گا، یہ گرے نہیں مروں گا. یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہمیں.
کہ کالا مروں گا تو کہوں گا یا اللہ تیری آیتوں سے استدلال کر کے بس کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں غلط ہو گیا تھا, میں تیری نبی کی حدیثوں سے استدلال کر کے غلط ہو گیا تھا, مجھے غلط کیا تھا, ہو سکتا ہے غلط جائیں, مگر اجتہادی غلطی تھی وہ, میں نیت میں لے کے آیا تھا کہ پورا کمٹ کروں گا, گرے نہیں رہوں گا کبھی, سمجھ رہی, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو پتا ہے اجتہادی غلطیوں میں کالے ہو کے میرے یہاں بچ جائیں گے انشاءاللہ, مگر یہ نہیں ہوگا کہ نہیں میں آدھی باتیں ان کی مانتا تھا آدھی باتیں ان کی مانتا, کیونکہ یہاں پہ میں پیدا ہو گیا تھا تو میں نے کہا یہاں پہ بھی سسٹم چلا لوں, تو میں نے قبر کا سسٹم بھی چلا لوں. ہمارا سسٹم قبر کے سسٹم کے منافی ہے. کوئی ایک کام بھی ہونا جو فواد چودھری صاحب نے عیسیوں کے اوپر آ کے بڑے اسلام کی باتیں کی, تو بھائی تو 2 دن اور لگاتا, اور بھی بڑے مسئلے ہیں جو غیر اسلامی. عید کو دن روزہ رکھنا تو چھوٹا مسئلہ ہے, سود کرنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اس پہ تو تم نے کچھ نہیں کیا. وے بگر پرابلم از نیور ایڈریسڈ. جب چھوٹی باتوں کے اوپر آتے ہیں تو ہم کہیں ہم تمہارے ساتھ کھڑے نہیں, ہم تمہارے ساتھ تب تک نہیں کھڑے ہوں گے جب میجر کرائمز جو ہے نا تمہارے میجر کرائمز وہ تم آفیشلی جو کرتے ہو وہ بند کرو, پھر ہم آئیں گے تمہارے ساتھ, آئیں یا نہ آئیں. یو گائز آر ناٹ پارٹ آف اینی, میں نے کہا دور کے بھی کزن نہیں ہو اسلام کے, تم سسٹم لیول کے اوپر آ کے یہاں پہ ہم تمہارا کیسے ساتھ دیتے ہیں کہ ہاں جی رمضان کی ایک ڈیٹ کے اوپر ہم تمہارے پاس اسلام کی بات کرنے آئے ہیں, ورنہ تمہارے باقی کے سارے کام کفار والے ہیں, یہاں پہ تم اسلام کی بات کرنے آئے ہو تو ہم تمہیں صرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہی سنائیں گے, ٹھیک ہے, کہ لکم دینکم ولی دین کریں گے تمہارے ساتھ پہ, کہ تو جا بھائی تو اپنا کھیل, ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے. ہم قبر کے مسافر ہیں, ہم دنیا کے مسافر نہیں ہیں, ہم ان پورٹلز کے مسافر ہیں کہ جو آسمانوں کے راستے میں جاتے ہیں. یہ تو چھوٹا سا سفر ہے, یہ 30-40 سال میں مر جائیں گے ہم, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, مگر تیرے ساتھ ہاتھ جوڑ کے مریں گے تو پھر تیرے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. یو آر بلیٹنٹلی کنفیوزڈ, یو آر by design, by intent and by actions playing a double game. So this is not such a big rocket science. I hope I've answered the bigger part of your question. This is the next question. السلام علیکم سر, میں یہ کوشچن تھا کہ پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ پڑھائی بیٹا. اب جیسے ہمارا روزہ ابھی افطاری کا ٹائم ہوگا تو ہم ابھی کھول لیتے, پھر نہیں کرتے روزہ, پھر جیسے یا پھر ہم ہر رمضان خود ہی یعنی اپنے طور پہ چاند دیکھا کرے, یا اگر نہ ہو تو پھر ہم عید کر لیں, ہو تو عید کر لیں, نہ ہو تو پھر جیسے روزہ کر لیں 30th. میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے, اگر میں کلیئر نہیں کر سکا ہوں تو یہ میری کوتاہی آپ کی نہیں. اگر آپ کو کوئی گواہی آ جاتی ہے تو آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا سر. اوکے, تو ابھی ہم روزہ توڑ دیں پھر. اگر آپ کو گواہی آئی ہے میری طرف سے, میں نے چاند دیکھا ہے, آپ چیک کریں نا ذرا, جس طرح میں نے چیک کیا, آپ بھی چیک کریں کس کی طرف سے گواہی آئی ہے. اوکے, اور مقصد روزہ توڑنا نہیں, روزہ رکھنا نہیں ہے, مقصد اس کنفیوژن کے خلاف سوچ ڈیولپ کرنا. بیٹا یاد رکھنا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ مت پوچھیں میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں, روزہ توڑ کے کیا ہوگا, آپ نے کیا سوچا ہے. میرے کہنے سے سوچ تو نہیں آ رہی آپ کو, سوچنا تو خود پڑے گا آپ کو, میں نے تو نہیں سوچ, آپ کے میرا دماغ آپ کے جسم میں نہیں فٹ ہو رہا. سوچیں کہ یہ مسائل کدھر سے آتے ہیں, یہ کس چیز کا, یہ بیماری کا انڈیکیٹر ہے. خالی رمضان عید ایک انڈیکیٹر ہے, سمٹم ہے. کاز کیا ہے, کاز یہ کہ وی ہیو نو اسٹیبلشڈ فلاسفی. ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے نا, وی ڈو ناٹ ہیو اینی اسٹیبلشڈ فلاسفی, وی ہیو نو نالج بیس. میں بیٹا آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے سنی تھی یہ حدیث کہ نبی السلام نے قافلے سے بندہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے تو چاند دیکھا. نبی السلام جی میں سنی. تو آپ نے سوچا کیوں نہیں خود کہ نبی السلام اگر اپنا روزہ توڑتے ہیں تو یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا, پھر آپ نے ریسرچ ورک کیا تھا کہ اس حدیث کے اوپر ان لوگوں نے کیا آرگومنٹیشن دی ہے. جی سر, میں یہ جانتی ہوں حدیث اور آرگومنٹیشن کا بھی پتہ. چل پھر ٹھیک ہے, پھر آپ پھر جو آپ کو صحیح لگا وہ کریں گے آپ, پھر روزہ توڑیں گے. پھر آپ روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے کوئی آرگومنٹیشن سیٹ کی ہوئی ہے, دیٹس اے گڈ تھنگ, آئی ایم فار دیٹ. سوچ سمجھ کے بس کام کرنا ہے, آخرت کے بارے میں سوچ کے اور قبر کو سمجھ کے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. تو آپ باقی کا کسی بارے میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی عید ہے اور میری نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ سے کہا نا 2 عید ہو سکتی ہیں, مگر یہ آپ نے نہیں سوچا کہ بھائی میں اگر یہ سوچا کہ میں گورنمنٹ کو مان رہی ہوں تو پھر یہ دیکھ لیں, پھر گورنمنٹ کا معاملہ, پھر حدیث کو نہ مانیں, حدیث کو مانیں تو گورنمنٹ کو نہ مانیں. اگر حدیث گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے, اگر گورنمنٹ جو ہے وہ حدیث کے مطابق چل رہی ہے تو ضرور مانیں. نبی اسلام نے کہا کہ اگر ایک نکٹا ہاتھی بھی تمہیں نامنیٹ کر دیا جائے تمہارے اوپر اور تم اللہ اور رسول کے راستے پہ لے کے چلے تو چلو اس کے پیچھے, ہمیں تو کوئی آر نہیں. آئی ایم نہ, میرے کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں ہے کسی کے ساتھ میری, نہ میں سعودی عرب کو دیکھتا ہوں, نہ میں پوپل زئی صاحب میرے ماموں کے بیٹے تو نہیں ہیں, ان کا نام اگر عبداللطیف ہوتا تب بھی اور پنجابی ہوتے تب بھی مجھے تو وہی کام تھا, بھائی مسلمان ہے گواہی دے دیے. میں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سوچنا آئے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے یا آپ نے روزہ توڑنا ہے. اوکے, اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ یو ڈیڈ دیٹ. جی سر. جی سر, میرا سوال نماز کے حوالے سے ہے.
سر اس میں نماز، جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کہ نماز سے زیادہ ضروری لوگوں کو بچانا ہے، لیکن اگر ہم نماز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ نماز نہ پڑھ کے جہنم میں نہیں، جا رہے ہیں، لیکن پھر آپ یہ بتائیں نماز سے زیادہ ضروری لوگوں کو بچانا ہے، مطلب کیا ہے؟ میں نے کس کانٹیکس میں کہا تھا؟ سر وہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو آپ نماز تو نہیں پڑھنے جائیں گے نا، آپ پہلے اس کو جو ہے وہ ظلم کو روکیں گے اگر آپ کے سامنے کوئی ہو رہا ہے۔ میں اس کانٹیکس میں میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ نماز لوگ نہیں پڑھے، ہمارے سامنے نہیں پڑھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں اللہ ڈالیں گے، کیونکہ یہ فرض چیز ہے جو مسلمانوں پہ کی ہوئی ہے۔ اور اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں، جس طرح آفس میں ہو، کہیں ایونٹ میں ہو، ہمارے گھر میں ایونٹ پہ ہو، کہ ایک یا دو بندے آفس میں خاص طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دو بندے غائب ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہ واپس آ کے وہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھے، اور نہ ان کی طرف سے کوئی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے ان کے لیے، نہ ان کو کوئی کہا جاتا ہے۔ وہ دل میں جو نماز پڑھے ہیں وہ بھی یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی ہے، نہیں پڑھا، توفیق دیں گے تو پڑھ لے گا۔ تو کیا ایسے سوچ رکھنے پہ سوال نہیں ہوگا ہم سے ان کی نمازوں کا بھی؟ یقیناً ہوگا، کیوں نہیں ہونا بھی چاہیے۔ یاد رکھیے، میں تو میرا فلسفہ سمجھ لیں، میرا فلسفے میں نماز جو ہے نا وہ بیسک میرٹ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ میرے اپنے فلسفے میں نماز اسلام کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اوکے، میرا فلسفہ کہاں سے لے آیا؟ سوچ بچار کی ہے، پڑھائی کی ہے، لوگوں سے میں عقیدے کی کلاس لیتا ہوں، سیکھا ہے۔ نماز کو جو نماز چھوڑ رہا ہے، جان کے نماز چھوڑتا ہے، وہ اسلام کا کچھ نہیں لگتا، یہ یاد رکھیے، میرا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے پتہ نہیں کس کانٹیکس میں بات کی ہے کہ ایک بندہ، ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک لڑکا بندہ آپ کی چھوٹی سی بچی کوئی آپ کی بچی کو اغوا کر رہا ہے اور ساتھ بندے مسلمان نمازی جا رہے ہیں نماز پڑھنے، تو آپ کو سوچیں کہ اس وقت بچی کو بچانا چاہیے تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے تھی، یہ میں نے کہا تھا۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ میں نے اس وقت کے اس ایونٹ کے ظہور پہ کہا تھا کہ ایسا کچھ اظہار ہو گیا آپ کے سامنے، ایک واقعے کا وقوع پذیر ہو گیا ہے، تو آپ کو چوائس لینی پڑے گی کہ نماز ٹھیک ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا، یہ کسی کی جان کا مسئلہ ہے، میں اس کو پہلے بچاؤں۔ تو نماز چھوڑنے کے لیے تو نعوذ باللہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بعد میں جب حساب کرنا ہے تو ان کی پکڑ ہو جانی ہے، تو پھر بھی ہم ان کو ترغیب نہیں دے رہے۔ تو میں اس کانٹیکسٹ میں کہنا چاہ رہا تھا اس میں۔ نہیں وہ تو کسی شک میں نہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ نماز عقیدے کا حصہ ہے، بس یہ ترغیب کر دینی ہے آپ نے ان کو۔ یہاں پہ تو بشیرم والی بات ہی نہیں ہے نا، بشیرم والی بات ہوتی ہے جب کوئی چیز ایکسٹرا ملنی ہو، آپ کو فائدہ ہونا ہو۔ یہاں پہ تو نذیرم والی بات ہے کہ بھائی تو اسلام سے ہی فارغ ہو جائے گا، یہ میں بتا دوں اس نماز عقیدے کا حصہ ہے۔ کیسے پتا ہے کہ میں عقیدے کا حصہ ہے؟ بڑی لاجیکل طریقے سے علماء کرام نے، صحابہ کرام کی لائف سے بتایا۔ میں تو اب ٹویٹر پہ چل رہی ہے بات، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں نے آفیشیل کلاس میں، عقیدے کی کلاس میں یہ بات جب سنی تھی تو جو کلاس والے تھے خصوصاً خواتین وہ تو رونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ مفتی صاحب نے جب یہ بتایا نا کہ جب نماز عقیدے کا حصہ ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو اس کی امپلیکیشن کیا ہے۔ اب یہ عقیدے کی کلاس ہونی چاہیے، پبلک فورم ہو رہا ہے، میں اس لیے ایسی بات نہیں کر سکتا ہوں، مگر آپ ذرا خود سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر نماز عقیدے کا حصہ ہو اور ایک بندہ تارک نماز ہو تو پھر اس کے اوپر کیا اطلاق ہوگا اسلام کی؟ اگر ایک نماز عقیدے کا حصہ، انہوں نے کھول کے بتا دیا، جی تو عورتوں نے اللہ کی قسم بین کرنا شروع کر دیا کلاس میں نا، آن لائن کلاس ہوتی بیٹھی تھی، یہ کیا ہوا سر؟ ہمارے تو پرانی کی ساری نسلیں آپ نے جو ہے نا وہ ایک ورڈکٹ دے دیا، میں نے نہیں دیا بھائی، یہ صحابہ کا ورڈکٹ ہے کہ اور نبی اسلام کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، یہ تو کسی شک میں نہیں ہے کہ نماز اسلام میں عقیدے میں شامل ہے، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، بڑا بڑا سمپل سا ایک میٹر ہے۔ اوکے، سو آئی ہوپ ایوری ون۔ سوال پوچھ رہا تھا سر، اس میں دو وجہ تھی، وہ یہ کہ روزے سے پہلے، رمضان سے پہلے میں نماز پڑھنے گیا عصر کی، تو وہاں 25 سے 30 لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے جنازے کے ساتھ کہ مولوی صاحب کب نماز پڑھا کے باہر آئیں گے تاکہ ہم جنازہ، میں لاہور میں رہتا ہوں تو آپ سمجھیں گے سوسائٹی وغیرہ میں، تو ایک یہ میرے سامنے تھا کہ میں بھی نہیں اور باقی سب نماز پڑھنے اندر جا رہے ہیں، لیکن وہ 25 لوگ باہر کھڑے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ کب مولوی صاحب آ کے ہمیں جنازہ پڑھائیں گے، اور وہ جنازہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، نماز عصر کے اندر ہو رہی تھی۔ دوسرا سر جو وجہ تھی میری، وہ میرے بھائی کے ساتھ ڈائلاگ تھا میرا کہ اس سے میری، وہ اکثر گھر میں نماز پڑھ لیتا یا کمرے میں ہوتا، تو میں نے اسے کہا کہ ہم نے جماعت جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تو ہی سیڈ کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور آپ کو نہیں پتا میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں، تو آپ، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے بڑا سب سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نہیں مجھے کہہ سکتے تو میرے والد صاحب کہہ سکتے ہیں، آپ کوئی نہیں ہوتے ان کے کہنے والے۔ تو یہ دو چیز میں تو بڑا ایموشنلی اس کو، آج آپ کہتے ہیں کہ ایموشنلی آپ نے ٹیکل کرنا ہے، تو اسی طرح سے کیا تھا، لیکن یہ دو ریزن تھی جس کی وجہ سے میں یہ سوال جو ہے نا ایموشنلی نہیں، میں کہتا ہوں ایموشنلی
ایک الگ مطلب ہوتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ایک الگ مطلب ہوتا ہے. آپ نے انٹیلیجنٹلی کہنا ہے کہ وہ والے اس طریقے سے بات کرو کہ جو اس کے فیئر یا اس کی فیسنیشن میں آتا ہو. کولڈ بلٹس نہیں فائر کرتے ہوتے کبھی اسلام کے. اسلام پتھر نہیں برساتا ہوتا کسی پہ, یاد رکھیے گا. سو آپ نے, میں آپ لمبی بات ہو جائے گی, آئی ڈو ناٹ ہیو انف ٹائم, نماز کا وقت ہونے والا ہے تو آپ کی تو افطاری کا وقت ہونے والا ہے. تو اٹس آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کیپ مچ, بٹ نماز کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے کہ لوگ نماز کی طرف آئیں. عقیدے کا مسئلہ ہے نا, لوگوں کو اسلام سے, لوگ اسلام سے نکل جائیں گے اگر جان کی نمازیں چھوڑیں. شافعی رحمۃ اللہ نے کہا جس نے 3 نمازیں لگاتار چھوڑ دی وہ اسلام سے فارغ ہو گیا. حنبل نے کہا جس نے ایک بھی نماز چھوڑی. جعفر صادق نے کہا ایک بھی سجدہ بھی اس نے جان کے چھوڑ دیا. تو لوگوں نے کہا کہ امام, یہ جعفر صادق سے پوچھا انہوں نے کہ ایک بھی سجدہ کا کیا مطلب ہوا؟ اسے کہ نماز تو بہت بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. ایک بھی سجدہ اس لیے چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شیطان نے صرف ایک سجدہ چھوڑا تھا جان کے. تو اگر آپ بھی جان کے ایک سجدہ چھوڑیں گے اسلام سے بہت دور, کہیں سے دور سے بھی نہیں اللہ آپ کو آنے دے گا. کیا خوبصورت کیا انہوں نے. تو یہ کسی شک میں مت رہیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی مفتی نہیں ہوں اس لیے میں فتووں کی باتیں نہیں کرتا. میں آپ کو نماز کے اوپر آ کے میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو بیسک اسٹیبلش فیکٹ ہے. اس میں کوئی نئی سائنس تو نہیں نکال سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اپنی کوئی انٹرپریٹیشن کرنی ہے. عقیدے میں کیا انٹرپریٹیشن کرنی ہے, اسلام جیسا ہے وہ ہے. اب نیا لے کے آؤ گے کیا؟ کچھ اور مسائل آ سکتے ہیں, میں سوچنے کے 1000 طریقے اور ہیں. سوچ بناؤ اور اللہ کی نشانیاں پکڑو. عقیدہ تو جو ہے وہ ہے. اس میں جی ساحل بھائی سوال یہ ہے کہ جو چاند کے معاملات میں جو آپ نے بات کی, میرا تیسرا سوال رہ گیا تھا کہ یہ حدود اللہ کا احکام کے اندر آتا ہے یا تعزیرات کے اندر آتا ہے, ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اپنی عبادات کے معاملے میں یا دنیاوی معاملات یعنی حقوق العباد کے معاملے میں, پلیز. دیکھیں حدود میں تو آتا ہے کیونکہ حدیث گناہ ثواب کی آ گئی ہے. شوال کی پہلی کو روزہ رکھنا منع ہو گیا ہے تو حد لگ گئی. تو تعزیرات تو پھر ہر حد کے پیچھے مجھے نہیں پتا کیا سزا نافذ کی گئی ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں نا صحابہ کے دور سے. تو مجھے خود بھی دیکھنا پڑے گا. میں نے اس لیے کہا تھا نا, ہم نے تو 1935 کا وکٹوریا کا ایکٹ رکھا ہوا ہے. شریعہ کونسل ہی بتائے گی کہ اگر ایک بندہ کرتا ہے تو کفارہ تو پتہ ہے, تعزیرات میں کفارہ تو ایٹ لیسٹ ڈالے نا. شاہ فہد نے دیا تھا نا اپنے 22 ملین کے 2 بلین ریال دیے تھے نا. ایک روزہ غلط انہوں نے انٹرپریٹ کیا تھا تو شاہ فہد نے پوری کی پوری سعودی عرب کی پاپولیشن کا کفارہ ادا کروایا تھا. آپ کو پتا نا, خود دیا تھا اپنے خزانے سے. تو دونوں چیزیں ہمارے پاس پریسیڈنس تو ہے اس کی. سو اگین سم تھنگ وچ از فار دا مفتی. جی اگلا سوال, آخری میرا سوال ہے کہ اللہ غفور الرحیم اس کی خالص عبادات کے معاملے میں یا حقوق العباد کے معاملے میں؟ حدیث جو ہے نا اس کے اوپر اس لیول پہ ایک نہیں ہے, کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرض کے اوپر حدیثیں ایسی ہیں کہ قرض جو ہے نا پھر وہ وہاں پہ پھر لین دین میں مسئلہ ڈال دے گا آپ کو, قبر میں بھی اور وہاں پہ آخرت میں بھی. پھر غیبت جو ہے وہ یا پھر کسی کی حق تلفی جو ہے, یہ حدیثیں بڑی کلیئر ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں جس رب کو مانتا ہوں وہاں پہ وہ سائڈ پہ کھڑا دیکھے گا نہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ لوگوں کا مقروض ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے دے دیں گے. اللہ میں تو ایسے رب کو مانتا ہوں کہ میں وہی گمان رکھوں گا کہ وہ ہو جائے گا. مگر جو حدود ہمیں بتائی گئی ہیں تاکہ میرٹ سیٹ ہو جائے نا, کہ آپ لیکن توبہ اس وجہ سے کی جائے کہ بعد میں گناہ کر لوں گا, تو وہ توبہ تو نہ ہوئی نا. تو میں جب اللہ کی رحیمیت کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے. اوکے, یاد رکھیے گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں وہ والے گمان کے اوپر اتفاق کرتا ہوں. یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے, پبلک کو بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ساحل بھائی آپ کی آواز کم ہو گئی. ہیلو, ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی ٹھیک ہے؟ جی نہیں, ابھی بھی کم ہے. آپ بہتر ہوئیے. ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے ناصر بھائی, آپ اپنی چیک کریں. جی 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 ابھی جاری رکھیے. صحیح. تو جب میں ایز ساحل ندیم ایز اے مسلم مین نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں کہ اللہ ویسے ہی رہے تیرا گمان ہے, تو میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عدل کو یا انصاف کو کبھی بھی کسی بندے کے اوپر امپوز نہیں کرتا کہ اللہ اس سے انصاف کری. کیوں انصاف کریں؟ جب تو گمان کر رہا ہے کہ تیرے ساتھ رحم ہو تو لوگوں سے بھی رحم کروا. سمجھ, لوگوں کے اوپر رحم ہو. میں تو کہتا ہوں یا اللہ تو ابو جہل ابو لہب کو معاف کر دے میری طرف سے, تیری مرضی پر رحم رکھی ہم سب پہ کہ سب بھی معاف ہو جائیں تو بھی ہم بچیں گے. اللہ تعالیٰ خود کسی قانون کا پابند نہیں ہے. یہ مسلمان کے عقیدے میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شریعت اسلام کا پابند نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو, انسانوں کے لیے دیا ہے. اللہ کے اوپر کسی قانون کا اطلاق مت کرائے. یعنی میں نے ایک دفعہ ایک فورم پہ بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہے جس مرضی کو معاف کرے, اور حدیث بہت کلیئر ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں حدیث, اس کی حدیث کے بعد میں بات ختم کر دوں گا. تو
یونیورسٹی تھی اور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے کھڑے ہو کے بول دیا کہ آپ نے یہ زبردستی کیوں کہہ دیا, اللہ نے جب کہہ دیا میں یہ نہیں معاف کروں گا وہ نہیں معاف کروں گا, آپ کہتے ہیں اللہ جس مرضی کو معاف کر دے. تو میں نے کہا یار آپ نے اور میں نے نہیں فیصلہ کرنا, آپ کی سوچ اگر یہ ڈٹرمن ہوئی ہے کہ اللہ غصے میں بیٹھا ہے اور اللہ کسی کو نہیں معاف کرنا تو وہ آپ کا اپنا گمان ہے. میرا گمان میرے رب سے میرے نبی کے تھرو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاش انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر. میں نے کبھی بھی یہ گمان نہیں رکھنا اپنے اندر, میں اپنا ذاتی معاملہ آپ کو بتا رہا ہوں حدیث سے ثابت کر کے کہ یہ کوئی میری کوئی رومانٹک فیلنگ نہیں ہے, میں شاعری نہیں کر رہا ہوں بیٹھ کے, میری ساری کی ساری کائنات کا سب سے ضروری کام کیا ہے کہ میرا آخرت میں کیا حساب ہوگا. تو میں گمان اسی کے اوپر رکھ رہا ہوں کہ اللہ اس دن تجھے میرے پہ رحم آ جائے اور تو کہ چل ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو. بس میرا یہ گمان ہے کہ مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پیار آئے کہ مجھے پتا ہے اس نے کیا کام کیا, میں بس کو چھوڑ دو, میں معاف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ اگر یہ کہیں نا کہ اسی طرح گناہ کے کورس میرے گناہ کیا گناہ ہونے میرے, تو لوگوں کو بھی اللہ معاف کر دے کہ اللہ تو سب کو معاف کر دے. کیونکہ اس طریقے سے میں اس لیے لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ جاتا ہوں کہ اب ابو لہب سے گندہ تو کوئی نہیں ہے نا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تو اللہ کرے تو سب کو معاف کر دے, تاکہ میں اس گمان کے اندر پولوشن نہ لے کے آؤں کہ میں لوگوں سے انصاف مانگتا پھر رہا ہوں. اب رہی بات کہ آپ نے جو بات کی اس میں وہ ایک سوچنے کا ایک پیڈسٹل ڈکلیئر کرنا پڑے گا ہمیں کہ میں اگر اس بیس کے اوپر گناہ کرنا شروع کر دوں کہ یا اللہ میں نے گمان رکھا تو معاف کر, تو میں کل زنا کروں گا جا کے, ٹھیک ہے, کہ میرا گمان اللہ کو بڑا پسند آئے گا, تو وہ گمان تھوڑی رکھا ہوا میں نے, وہ میں نے اپنے اوپر گمان رکھا ہوا ہے, وہ اللہ میں نے گمان رکھا ہوا. یاد رکھیے گا توبہ کرنے سے پہلے میں گناہ کا پہلے پری ایمپٹیو سولوشن رکھا ہوا کہ ہاں توبہ کروں گا, اللہ کو بڑی پسند ہے, کل پھر زنا کر لوں گا, رشوت لے لوں گا اور پھر توبہ کر لوں اور پھر وہاں پر تو پھر کر لوں گا. ہر ایک اپنا اپنا پتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے اس دل کے اس حصے میں جا کے جو یہ حصہ یہ دو نمبری کرتا ہے نا, اس کے لیے بتایا کہ بھائی غیبت کرنے والے کے یا کسی کا حق مارنے والے کے یا تہمت لگانے والے کو پکڑا ہوگا کہ یار تم نے جس کی غیبت کیا وہی آئے گا, تجھے بچائے گا, اس نے معاف کیا تو ٹھیک ہے. اللہ کے خلاف نعوذ باللہ اللہ کے خلاف تو کوئی نہیں کوئی گناہ ہو سکتا نا, انسانوں کے خلاف ہی گناہ ہوتے ہیں. سو یہ ایک لیئر وائز کہ نا اس ایرے کو نا ورٹیکل ایرے میں ڈالیں کہ میرے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر حساب کتاب ہوا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں نے انصاف کا کٹہرا کھڑا ہوگا, جس کا گناہ جس کے خلاف کیا ہوگا وہ آ جائے گا کہ سر میرا کیس ہے, اس نے میرے بارے میں تہمت لگائی تھی, مجھے اس کے ثواب چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے تو کوئی ثواب ہی نہیں, تو ٹھیک ہے اللہ میرے گناہ لے کے اس کو دے دے, تو اس کو گناہ مل جائیں گے. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو کلیئرلی. تو جب یہ بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو عادل کہا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی عادل نہیں. ٹھیک ہے, تو عدل تو وہاں پہ ہوگا. یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ عدل ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ سوچیں جن کے خلاف ہم گناہ غیبتیں تہمتیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ عدل ہو گیا تو ہم تو گئے. اپنا ہی سوچتے نا ہمیشہ, انسان ہمیشہ سیلفش ہو کے اپنا سوچتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ عدل کر دیں, اس کے اوپر گناہ کرتے رہے اس کے ساتھ عدل نہ کرے, آف کورس کرے گا اللہ تعالیٰ عدل. سو اٹس دیٹس واٹ آئی گیٹ اسکیئرڈ اباؤٹ, کہ اسی وقت ڈر جائے. اس کو اتقوا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ میں ڈر گیا ہوں, مجھے کسی اور کے ساتھ جس نے میرے سے گناہ کیا اس کو بھی معاف کر. نبی صاحب نے کہا نا کہ عفو کی کتنی بڑی صفت, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو بلانا جو لوگوں کو معاف کرتے تھے کہ ادھر تم میری صفت پریکٹس کرتے ہو, ادھر آ تمہیں میں چھوٹی چھٹی دیتا ہوں. میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. سو میں کیوں کہتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے, تو نبی اسلام نے کہا معاف کرتا, معاف کر کے سنا. سب ولی اللہ یہی بولتے رہے کہ ہاں اینڈ میں آ کے فلسفہ سمجھ آ گیا, سب کو معاف کر دینا. کیوں معاف کر دینا؟ کیونکہ لوگوں کو آپ اس انصاف سے بچائیں گے تو خود بھی انصاف سے بچ جائیں گے, اس کٹہرے میں خود بھی نہیں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ تعالیٰ کی اس رحیمیت کو للکار دیں لوگوں کو معاف کر کے کہ یا اللہ میں کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے سے ڈرتا اس لیے ہوں کہ مجھے پتا ہے اس پہ کیا گزرے گی جب وہ کٹہرے پہ کھڑا, کیونکہ مجھے پتا میرے پہ کیا گزرے گی. تو نے مجھے وہ صفت دی ہوئی ہے ایمپتھی کی, اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ میں جس بندے نے میرے پہ ساری عمر ظلم کیے اس کو کٹہرے میں نہ کھڑا کر دی, کیونکہ اگر وہ کٹہرے میں کھڑا ہو گیا تو میں بھی کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں. سوچیں کہ کس لیول کے اوپر جا کے آپ نے اپنا میٹر بیلنس کرنا ہے اس وقت, کہ آپ اور بندے نہیں ہے اس وقت معاملہ, آپ اور اللہ اس وقت معاملہ. جتنے مرضی کیا کیا اس بندے نے, کتنی دفعہ قتل کیا ہوگا آپ کو, ایک دفعہ, کتنی دفعہ روز ایموشنل ٹارچر کیا ہوگا, 365 دن, بس 100 سال, 110 سال, کتنے آپ کو ٹارچر ہوئے, کیا کیا آپ. ان نبیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یار آخرت کے اوپر سارا کچھ, اسی لیے علم آ جاتا تھا انہیں. وہ آخرت دیکھ کے آتے تھے, علم آ رہا تھا کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اوقات ہی نہیں ہے کسی ظلم کی. ہم یہاں پہ اتنی بڑی باتیں کر دیتے ہیں, کیا مت پال دیں تجھے دیکھوں گا, تجھے میں بتاؤں گا. آپ کو پتا بھی ہے اس بندے کے اوپر ہی آپ کو رحم آ جائے گا جس کو وہ سزائیں نافذ ہو رہی ہوں گی. آپ کو اس بندے کے اوپر جو آپ پہ ظلم کرتا رہے, آپ کو اس کے اوپر رحم آ جائے گا. آپ سوچ کہہ سکتے ہیں, آپ کو کسی, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہندو عورتیں حجاب جلانے کے لیے گئی ہیں کسی ٹینکی کے اوپر چڑھی ہیں کہ ہم نے مسلمانوں اسلام کے خلاف بات کرنی ہے, اور حجاب کو آگ لگانے لگی تو خود آگ لگا کسی لڑکی کو. آپ سوچیں مسلمان کو اس کے اوپر رحم نہیں آ رہا کہ وہ انسان کی بچی جل رہی ہے,
آپ کو دنیا میں چھوٹی سی آگ دیکھ کے بندے پہ رحم آ جاتا ہے. آپ سوچیں آخرت کی جب آگ لگنی ہے, ہمیں ان لوگوں پہ کیوں, آپ کیسے سوچیں ہمیں رحم نہیں آئے؟ کون انجوائے کرے گا کہ انسان کو جلتے ہوئے دیکھ کے؟ So it's one of those things جو کہ ہائی ڈیفینیشن میں کلیئر کریں بچوں کے سامنے کہ تم دکھا تو دیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ صورتیں پڑھ لیں جو آنکھ کو رات کو آخرت نظر آ جائے. نبی اسلام نے حدیث سنائی ہوئی ہے, میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں, لوگ پوچھتے رہتے ہیں, میں جان کے نہیں ایسے وظیفے بتاتا. سورہ انفطار ہے, سورہ انشقاق ہے اور سورہ تکویر ہے. یہ پڑھیں, آپ کو قیامت کے دن نظر آئیں, دوزخ کا دن نظر آئے اور دوزخ نظر آئے اور جنتوں اور جنت دونوں نظر آئے. آپ کو پتہ تو چلے کہ ہم کیا 2 روپے کی سوچ لے کے اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. دنیا کے اندر سے فٹ کیا ہوا اسلام کو. اسلام آخرت کی چڑیا ہے. اسلام اربوں سال کا سلوشن ہے, اربوں سال کا. میں بتا رہا ہوں صرف قبر کی لائف ہی برداشت ہونی ہم سے, اور ہم آخرت کی باتیں کر دیتے ہیں. اس لیے وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے, کسی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم پہ رحم آ جائے کہ بس سب معاف ہو جائے. بس یہ دعا کیا کہ اللہ سب کو معاف کرے, کسی کو کٹہرے میں نہ کھڑا کر دے, کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس کے ساتھ. اور پھر ظاہر ہے میں اس وقت ہم نا اصل میں جس لیول پہ پہنچ چکے ہیں نا, میں آپ کو اگر